السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے ناول لے کر اس کا نام ہے تیرے درد کا زرد سمندر، اس کی رائٹر ہیں زہرا قاسم آغا۔ تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ بہت اچھا ناول ہے۔ سرفراز ملک کی گود میں چھپا ننھا وجود اس کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ ملک ہاؤس میں کھانے کی ٹیبل کے گرد اس وقت سارے نفوس سودہ خود تھے اور سرفراز کے لب وا ہونے کے منتظر تھے۔ 7 سالہ ضراب اپنے ماں کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر ہراساں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے باپ کیا چھپا رہے تھے؟ دادی اور اس کی پھوپھی گھر آئی مہمان اس کی خالدہ خالہ اور ان کی دونوں بچیوں سے نظر چرا رہے تھے۔ یقیناً جو ہو رہا تھا وہ غلط تھا، اور جو ہونے والا تھا اس کا فیصلہ ضراب ملک کا ننھا ذہن نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے۔ سرفراز ملک نے آرام سے سب کے سروں پر آسمان ڈھایا۔ وہ جب آئے تھے تو کچھ گھبراہٹ کا شکار تھے، مگر اب جیسے کسی ڈھال کی شکل میں لیے اس ننھی پری کو وجود میں سمیٹے ہوئے تھے جو بیک وقت ضراب اور اس کی ماں ریحانہ کی نفرت کا سبب بنی۔ یہ کیا ہے سب؟ ریحانہ چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کے تو بیٹھے بیٹھے گھر گرہستی لٹ گئی تھی۔ صبح آفس خالی ہاتھ جانے والا شوہر شام میں ان کے لیے سوتیلی بیٹی کی سوغات اٹھا لایا تھا۔ روایتی جلن سے ان کا سینہ جل رہا تھا۔ بچی سے زیادہ ان کا دھیان اس ڈائن پر تھا جو ان کا شوہر چھین بیٹھی تھی۔ سرفراز بھائی! سارا نے سوائے نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ دادی خاموشی سے سب ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر تھی۔ کونے میں دبکا ضراب ملک باپ کو انجان نگاہوں سے تک رہا تھا جو اس کا اکلوتا پن چھین چکے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خالہ زاد کزنز نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا خون ہے، میری بیٹی ہے۔ آج ہی اس کی ماں گزر گئی ہے اور اب سے یہ یہیں رہے گی ہمارے ساتھ۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ یکدم سارے پہاڑ چڑھ چکے تھے۔ اب مزید کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ یہ صلہ دیا آپ نے میری وفاؤں کا؟ لے جائیں اس منحوس کو یہاں سے، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ریحانہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اماں اور سارا نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر قابو کرنا چاہا۔ خالہ نے بلکتے ہوئے ضراب کو اپنی آغوش میں چھپایا۔ وہ شدید سہما ہوا تھا۔ بچی اس چیخ و پکار سے رونا شروع ہوئی تو سرفراز ملک کو طیش آ گیا۔ اس گھر میں جس نے جو کرنا ہے کرے، مگر میری بیٹی کو لے کر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہے گا، آئی سمجھ؟ وہ زور سے دھاڑتے ہوئے بچے کو لیے اوپر اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ ریحانہ غش کھا کر زمین پر گر گئی تھی۔ بھائی! سارا کی دل زوز چیخ پر وہ مڑے جہاں قیامت ان کی منتظر تھی۔ سفید چاندنیوں پہ خالہ کی گود میں بیٹھا ضراب ماں کے جنازے کو تک رہا تھا۔ اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بس چپ تھا۔ پھوپھو اور دادی کے بیان اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ سرفراز ملک باہر لوگوں سے تعزیت وصول کر رہے تھے۔ وہ ریحانہ کی جدائی پہ شدید افسردہ تھے، مگر وہ انہیں کوئی بھی صفائی کا موقع دیے بغیر اس جہاں سے جا چکی تھی۔ دل کا دورہ اتنا شدید تھا کہ وہ زندہ نہ رہ سکیں۔ جنازے کے بعد خالدہ نے سرفراز کا گریبان تھام کر خوب کوسنے دیے۔ دادی اور سارا ضراب کو اپنے ساتھ لیے رنجیدہ بیٹھی تھی۔ اب کچھ بھی ہو ریحانہ تو واپس نہیں آئے گی۔ کل شام میں نفیسہ خاتون کو ہنستا بستا گھر ایک ننھے وجود کی وجہ سے پلٹ کر رہ گیا تھا، مگر وہ بیٹے کی محبت میں مجبور تھی۔ سارے سوالات ریحانہ کے جنازے کے ساتھ اس گھر سے چلے گئے۔ صرف محیب سی خاموشی تھی جو اس وقت ٹوٹتی جب سرفراز ملک کی گود سے اس ننھی کی رونے کی آواز بلند ہوتی۔ خالدہ رو دھو کے قہر سن کے ایک طرف تھکے ہو گئی۔ ملک صاحب نے سب کو کچھ خندہ پیشانی سے سنا۔ سارا اسے دودھ پلاؤ، کپڑے چینج کراؤ پلیز۔ انہوں نے یکدم بہن کو پکارا جو ان کے بیٹے کو لیے بیٹھی تھی۔ اس کے اپنے دونوں چھوٹے بیٹا بیٹی سو چکے تھے۔ ضراب میرے پاس آؤ میرے بیٹے۔ سرفراز نے اپنے اکلوتے لگتے جگر کو اپنی فرصت سے دیکھا جو کل سے ان سے دور سا ہو گیا تھا۔ ضراب بھاگ کر باغ کے پاس گیا اور قریب جا کے رک گیا۔ سارے منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ وہ 7 سالہ معصوم بلکنے لگا۔ انہوں نے بیچ کے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے۔ وہ خود بھی رو پڑے۔ ملک سرفراز شہر کے ممتاز بزنس مین اور جانی مانی شخصیت تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا ضراب ملک ہے، ایک بیوہ بہن جو اپنی جڑواں
بیٹا بیٹی فلزہ اور حذیفہ کے ساتھ ان کے بنگلے میں ہی مقیم ہے۔ باپ کے جانے کے بعد بہن، ماں اور بزنس سب کچھ سرفراز ملک نے احسن طریقے سے سنبھالا۔ ریحانہ ان کی اچھی شریک حیات تھی مگر جلد داغے مرافت سے دے گئی۔ ریحانہ کی بہن خالدہ بھی بیوہ ہیں اور اپنی دونوں بیٹیوں کے فائقہ اور واقعہ کے ساتھ کراچی میں رہتی تھیں۔ شوہر کے بعد انہوں نے بزنس وائنڈ اپ کر کے اپنی بوتیک کھولی جس میں سرفراز ملک نے ان کی بہت مدد کی۔ اسی وجہ سے خالدہ اپنی بہنوئی کو زیادہ توجہ اور عزت دیتی ہیں اور ضراب تو انہیں بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ دونوں بہنوں نے ضراب اور فائقہ کے لیے خواب سجا رکھے تھے جسے اب ان کے بڑا ہونے پہ خالدہ اکیلے پورا کریں گے۔ روشان ملک کو دادی اور پھوپھی کی توجہ اور محبت نے بہلا لیا۔ اس کا ننھا وجود کسی کے لیے رحمت نہیں تھا ماں سوائے ضراب کے۔ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ وہ اس کی ماں کی قاتلہ تھی، اس کی جگہ چھیننے والی تھی۔ وہ اس کے رونے ہنسنے سے بیزار تھا مگر اپنے باپ پہ کچھ ظاہر نہ ہونے دیتا تھا۔ اس نے نفرت کے سارے قطرے اپنے اندر سمو لیے جو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دریا کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ 7 سال بعد ذرا بھائی میرے ساتھ کھیلیں۔ وہ لان میں فائقہ کے ساتھ جھولے پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا جبھی وہ 6 سالہ بچی منہ بسورے اس کے سامنے آئی۔ یہ اس کی بہن تھی مگر اسے اس لڑکی سے کوئی لگاؤ نہ تھا جس نے آتے اس کی ماں کو کھا لیا، اس کے باپ کو چھین لیا، اس کی داد اور پھوپھی کی ساری توجہ چھین لی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو روشان ملک کو کہیں مار کے ڈال آتا۔ خبردار جو مجھے بھائی کہا اور جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، سمجھی؟ وہ شدید ناگواری سے بول رہا تھا۔ 12 سالہ فائقہ نے اسے پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا۔ اس کی امی نے بتایا تھا کہ اس کا خالہ زاد ضراب اپنی بہن کو پسند نہیں کرتا اور وہ لوگ بھی ضراب کی طرح روشان ملک سے دور رہیں گے۔ ماں کی بات ذہن میں آتے ہی وہ روشانے کو بھول کر ضراب میں مگن ہو گئی۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے۔ ضراب 14 سال کا تھا اور اسے ہمیشہ توجہ دیتا، اس کو چاکلیٹس لا کر دیتا، لان سے پھول توڑ کر اسے دیتا۔ وہ دونوں معصوم لمحے جیتے تھے۔ روشانے ان دونوں کو برے منہ بناتی دور کونے میں کھڑی دیکھتی رہی۔ اسے فائقہ کا گھر آنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کا بھائی اسے چھوڑ کر اپنی کزن میں مگن ہو جاتا۔ حالانکہ فائقہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ وہ سارا پھپھو کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی جب ضراب نے سختی سے اسے دیکھا۔ ملک صاحب اس وقت آفس میں تھے۔ بچی ہو، اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ فلزہ بھی تو اپنے ہاتھ سے کھا رہی ہے۔ وہ شدید تپا بیٹھا تھا۔ ارے کیا ہو گیا، چھوٹی ہے ابھی۔ سارا پھپھو نے فوراً اس کی حمایت کی۔ تو پھر فلزہ کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلائیں، وہ بھی ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی۔ وہ ضد پہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے ضراب خان؟ دادی نے اسے پچکارا۔ فلزہ روشی سے 3 سال بڑی ہے اور تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ دادی نے لاڈ کیا۔ وہ پوتے کے جذبات سے واقف تھی۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ وہ پلیٹ کھسکاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیں سارا دادی سے روکتے رہ گئی۔ پھپھو مجھے کھلائیں۔ روشی نے منہ بسورا تو ضراب نے پلٹ کے اسے نفرت سے دیکھا۔ ہوں وہ تن فن کرتا کمرے میں جا چکا تھا۔ روشان ملک کو پہلی بار لفظ نفرت سے متعارف کروانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی ضراب ملک تھا۔ وہ اس سے بچپن سے اس کی بے رخی، بے توجہی اور غصہ سہتی آ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوتی جب وہ خالہ زاد اور پھوپھی زاد کزنز کے ساتھ گھر کے بڑے سے لان میں کرکٹ کھیلتا۔ وہ ایک کونے میں جھولے پر منہ بسورے ان سب کو ایک ساتھ ہنستا کھیلتا شور مچاتا دیکھتی۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ وہ ان میں شامل ہو مگر ضراب کی کزنز سے ایک ہی رٹ ہوتی، اگر یہ کھیلے گی تو میں نہیں کھیلوں گا۔ اب سوچ لو، وہ اپنی اہمیت سے واقف تھا جب بھی اکڑتا پھرتا۔ ماموں جان نے بولا ہے روشی کو بھی ساتھ رکھا کرو۔ حذیفہ کو فوراً ماموں کا حکم یاد آیا۔ تو تم اسے لے کے چلے جاؤ یہاں سے۔ ضراب نے حذیفہ اور روشی کو ایک ساتھ ہلکا سا دھکا دے کر آگے کیا۔ روشی کی آنکھیں چلک پڑی۔ فائقہ اور فلزہ افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ ہر بار یہی ہوتا تھا۔ اچھا میں سمجھاؤں گا آپ کے بھائی کو، ملک صاحب نے اس سے سینے سے لگا کے تسلی دی جو کب سے ضراب کے خلاف شکایتی دفتر کھولے ان کے سامنے بیٹھی تھی، اور ان کی پٹائی بھی کریے گا آپ۔ آخر میں ایک اور جاندار فرمائش آئی جو اندر آتے ہو ضراب نے سن لی تھی۔ اس کا خون کھول کے رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کے باپ کو اس کے ہی خلاف کر رہی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ ضراب نے اندر آ کے مؤدب سا سلام پیش کیا۔ ملک صاحب بیٹے کو دیکھ کر سائے تھکن بھول گئے مگر ضراب کو یہی لگتا تھا کہ وہ روشی کو دیکھ کر فریش ہوتے ہیں، اسے زیادہ چاہتے ہیں۔ اس نے دادی سے سنا تھا کہ ان کو بیٹیاں زیادہ پسند ہے۔
मोहब्बत तो इन्हें अपनी भांजी फिल्जा से भी बहुत ही, मगर शाने के आगे वो वाकई सबको भूल जाते। भाई ये आप बहन को क्यों सताते हैं इतना, ये छोटी है, इसका ख्याल रखा करें। उन्होंने संभल कर गुफ्तगू का आगाज किया। वह वो 15 साल का बालिग नौजवान था। वो ज़राब के मामले में नरमी ही रखते थे। मुबादा कहीं बेटा बाप के ही मुखालिफ ना हो जाए। ये चीट करती है, फिर रोती है, फाइका से बदतमीजी करती है, जबकि वो हमारे घर मेहमान के तौर पर आती है, इसलिए मैं इसे नहीं खिलाता अपने साथ। ज़राब ने रवानी से झूठ बोला। रोशी हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रही थी। नीली फ्रॉक में ऊंची पोनी टेल बनाई, इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत का समंदर ठाठे मार रहा था। ज़राब को सुकून सा महसूस हुआ। वो अभी क्लब से गोल्फ खेल के लौटा था। ब्लू टी शर्ट के साथ रफ सी जीन्स पहने, चेहरे पर बलूगियत के हल्के सी रुई के साथ तीखापन नुमाया था। अच्छा बस दोनों शेक हैंड करके दोस्ती कर लें। शाबाश। उन्होंने बात खत्म करना चाहिए। ज़राब ने फौरन बाप के हुक्म की तकमील करते हुए हाथ रोशी के आगे बढ़ाया और बराह रास्त इसकी आंखों में देखा। वो इससे बहुत कुछ जता रहा था। रोशी इसका हाथ झड़कती हुई कमरे से बाहर भागी। वो मुट्ठी बींच के पीछे ले गया। इतनी खुली तौहीन पे इसकी रगे तन गई। मलिक साहब इसका कंधा थपथपाकर उठ खड़े हुए। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। आज ज़राब मजीद पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। मलिक साहब के सर के बाल साइड से कुछ सफ़ेद हो गए थे, मगर वो इंतहाई खुश थे। इन्हें ज़राब से बड़ी उम्मीदें थी। सारा बुफो, दादी, ज़ैफ़ा, फिल्जा सब इसके जाने से उदास थी। वहाद एक हस्ती थी जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो हवा में उड़े। इसका बदतरीन दुश्मन आज जा रहा था। अब वो आज़ाद थी। ज़राब मलिक 20 साल की उम्र में पाकिस्तान से रवाना हो रहा था। अब इसे MBA करके ही वापस लौटना था। फिल्जा, ज़ैफ़ा अब मैट्रिक के स्टूडेंट थे, जबकि रोशी 6th स्टैंडर्ड में थी। कारपोल से निकली तो वो सब आबिदा से होगी। एक लिहाज के लिए वो रोशी कुछ महलूल सी हुई। हर वक्त इस पे चलाने वाला, सताने वाला, अपनी धौंस जमाने वाला जा चुका था। वक्त पर लगा के उड़ गया था। इस गुजरते वक्त में भी ज़राब की रोशाने से नफरत में कोई कमी ना हुई। इन सालों में सबसे राब्ते में रहा, मगर रोशी का वजूद उसने मुर्दा तस्वर कर रखा था। इधर रोशाने मलिक, दादी और पुप्पो की मेहरबान आंचल तले 16वें साल की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। फिल्जा BBA के बाद एक निजी कंपनी ज्वाइन करने के साथ साथ अपना MBA मुकम्मल कर रही थी। हुज़ैफ़ा एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, जब फाइका अपनी माँ का बुटीक संभाल चुकी थी। सरफराज मलिक की जान रोशी नामी तोती में थी। वो अपने भाई और दीगर कज़न से हर तरह से मुख्तलिफ और मुनफरिद थी। इसकी बातें, शौक, आदत, सब कुछ। वो उम्र और पढ़ाई में भी इनसे अभी बहुत पीछे और छोटी थी। इसकी अपनी ही दुनिया थी। कपड़े, मेकअप, जेवर, सरफराज मलिक ने इसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसकी बरमला इजहार भी दादी और पुप्पो कर चुकी थी, मगर इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। रोशी खुश तो वो खुश। बस ज़राब के वापस आने की खुशी में घर पे ही पार्टी अरेंज की जा रही थी। खालदा और सारा मेहमानों की लिस्ट तैयार करने में मसरूफ थी। जब वो आफत की पर काला सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई, तंग सफ़ेद पजामे पर ऊंची घेरे वाली काली फ्रॉक जिसपे रेड एम्ब्रॉयडरी उठ रही थी, सीधे हाथ में लाल कच्चे कांच की चूड़ियां, उल्टे हाथ में नफीस सिल्वर रेस्ट वॉच पहने, आबशार जैसे सिल्की बाल सीधे किए, जिन्हें बांधने की जहमत वो कम ही करती थी। वो हुस्न की आखिरी हद पे खड़ी लड़की थी। दूधिया रंगत में गुलाबी अमेजिश, नीली कांच जैसी जिगर जिगर करती आंखें जो किसी के भी दिल में आराम से खुब जाती, यादाश्त में अटक जाती, काफलों को राह बुला देती। बिला की शोखी रंगों से भरपूर। सारा ने इसकी चटाचट बलाएं ली। ये चांद आज दिन में कहाँ से निकल आया? खालदा ने इस पे चोट की। सूरज की तरह तपे हुए लोगों को मजीद तपाने वो खिखला कर जवाबी वार करेगी। दादी ने तस्बीह रोककर इसे नरमी से घूरा। इधर आओ, दुआ फूंक दो अपनी बच्ची पे। वो इस पे सदके कुर्बान हुई। खालदा का जी जल गया। आने दो, ज़राब को वही सीधा करेगा इसे। वो दिल ही दिल में खुश हुई। मैं कोचिंग जा रही हूँ, मेरे पेपर्स हैं, मुझे कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी हो, वो नोज से कहती हुई दरवाज़ा कबूल करेगी। सारा दादी माथा पीट के रह गई। खुदा का खौफ करो लड़की, इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास और मजीद शॉपिंग। फिल्जा ने हैरानी से इसे देखा। उफ फिल्जा पी, आपको तो पता है मैं कोई भी जोड़ा दूसरी बार नहीं पहनती, और आखिर मेरे अजीज और जान भाई आ रहे हैं, सबसे ज्यादा तैयारी तो मुझे ही करनी है। वो आंख दबा कर शरारत से बोली, हाँ बहुत बदतमीज हो तुम। फिल्जा ने मोहब्बत से इसे देखा। इसे वो छोटी बहनों की तरह अजीज रखती थी। रोशाने मलिक किस्मत की कितनी धनी थी, इसका अंदाजा इसे आगे चल के होने वाला था।
وہ 4 साल बाद पाकिस्तान लौट रहा था। इसे अपने घर वालों खसूसन बाबा और फाइका से मिलने की खुशी सबसे ज़्यादा थी। किसी हद तक वो नाला भी था कि फिर से इस लड़की का वजूद बर्दाश्त करना होगा जिसे वो कत्ल कर देने का इरादा रखता था, मगर बहरहाल वो खुश था अपने बाप के ख्वाबों को पूरा करके। वो अब इनके साथ बिजनेस शेयर करने वाला था। इन्हें फ़ख्र होगा मुझ पे, वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। घर पहुँच के सबसे प्यार दुआ लेके वो सीधा रूम में गया। इससे शदीद थकन हो रही थी। वो रात के वक्त घर पहुंचा था और अब कल सुबह पार्टी का दिन था। इसे फ्रेश नजर आना था। घर आकर एक दफ़ा भी इसे ख्याल नहीं आया कि रोशाने मौजूद नहीं है। वो इस वक्त सिर्फ सोना चाहता था। दिन में सब तैयारी में मसरूफ थे। इसने सबके गिफ्ट्स इनके हवाले किए। लॉन्च में सब मौजूद थे सिवाय रोशाने। ये रोशी कहाँ है? दादी को एकदम ख्याल आया। वो एकदम चौंका था। रोशाने कहाँ है? रात से अब तक इनका सामना नहीं हुआ था। वो पार्लर गई है, इसे अपनी तैयारी की फिक्र थी। फिजा ने हंस के बताया। हूँ। वो जी भर के बदमजा हुआ। तैयारी तो ऐसे करी जैसे बड़ा प्यार का रिश्ता हो मेरा इससे। ब्लैक ट्राउजर पे हल्की वाइट टी शर्ट जेब तन किए वो इस बात से बेखबर था कि सरफराज मलिक इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बगौर देख चुके थे, तो गोया अब तक नफरत बाकी है। वो दुख से सोच रहे थे। इन दोनों की शदीद फिक्र थी। सारा दिन सबको अपने अपने हंगामों में गुजरा। वो भी सब कुछ भूल के पार्टी की तैयारी में लग चुका था। आफ्टर ऑल वो मेहमान खसूसी था। सब कुछ इसके एजाज में हो रहा था। घर की सारी खवातीन पार्लर जा चुकी थी। शाम उतर चुकी थी। सरफराज मलिक ने ड्राइवर को रवाना किया कि रोशी को खैरियत से घर लेके आए, जो सुबह से पार्लर में जाके बैठी थी। वो आज इंतहाई खुश थे, मगर आने वाले दिनों का सोच के परेशान भी। यकदम इनका फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन चेक की। अनजान नंबर से इस हफ्ते की ये तीसरी कॉल थी। उन्होंने उलझ के फोन काटा और बाहर लॉन के इंतजाम का जायजा लिया। इवेंट मैनेजमेंट वाले तनदही से सजावट में मसरूफ थे। पार्टी की थीम ब्लैक और गोल्डन रखी गई थी। वो इंतजामात को देखते रहे थे, मगर सारा ध्यान सामने था जहां से रोशाने मलिक ने आना था। शहर के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, बिजनेस हलकों के अफराद और करीबी रिश्तेदारों से एक एक करके मिलता हुआ ज़राब मलिक फाइका तक आया। वो जो ऊंची कैपरी पर गोल्डन कुर्ता स्टाइल शर्ट पहने इंतहाई प्यारी लग रही थी। ज़राब ने भरपूर इसका जायजा लिया और धीमे से मुस्कुरा दी। आगे हूँ मैं, वो बलवाना हुआ। अब नहीं जाना ज़राब, वो जज्बाती हुई। कहीं नहीं जाऊंगा तुम। अल्फाज इसके मुंह में ही अटकर रह गए। आंखें देखी तो मैं देखता ही रह गया। जाम दूं और दोनों ही दो आतिशा आंखें। वो मैं कदा के या दो बाब है। आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं। सब इसकी तरफ मुतवज्जो थे। जो सच के मलिक सरफराज का बाजू था। मैं लॉन में दाखिल हुई। म्यूजिक साबे हाल था और बॉल इस पे फिट आ रहे थे। सिल्क गोल्डन गाउन जो पैरों तक आ रहा था, ऊपर से इंतहाई फिटेड। इसके तमाम हशर सामानियां नुमाया थी। नीचे कमर से आते हुए ढीला होता हुआ डेड आयरन बाल जो खुले थे। कानों में लंबे नफीस लटकते हवेजे। एक हाथ में मोटा मगर नफीस काम का कड़ा पहने। गाउन स्लीवलेस था तो दूधिया लंबे नाजुक बाजू अपनी भरपूर ताप से चमक रहे थे। ब्लैक आइज के साथ होंठों पर रेड लिपस्टिक जमाए वो बिलाशुबा हुस्न का शिकार लग रही थी। वो एक अदा से ज़राब और फाइका के करीब से गुजर कर पीछे खड़ी दादी और पुप्पी की सिमत की। तब तक ज़राब को होश आ चुका था। वो मर्द होके इससे जल रहा था तो खवातीन का क्या हाल होगा। इसने फौरन फाइका को देखा जो सर नजरों से रोशाने को देख रही थी। बाकी लड़कियों का भी यही हाल था, सिर्फ इसके घर की औरतें मोहब्बत से इसे देख रही थी। फिजा तो बाकायदा इसे बिंची हुई थी। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस भरपूर मर्दाना वजाहत के शहकार ज़राब मलिक को एक लम्हे के लिए दुनिया रुकी हुई महसूस हुई थी, मगर मुकाबिल का ताल्लुक जहन में आते ही इसका हलकता कड़वा हो गया। वो फाइका का हाथ थाम के खाला की तरह बड़ा जो फख्र से इन दोनों को ही देख रही थी। फाइका इसके इस अमल से शदीद खुश थी। पार्टी अपने रूज पर थी। वो गाए बेगाए इसे देख रहा था। ज़राब मलिक को इसकी हर अदा, हर आदत, हर शौक से नफरत थी, बेजारी थी। इसके वजूद से चिढ़ती। इसके ऊंचे कहकों पे वो इसका गला दबा देने की नीयत रखता था। वो लेडी ऑफ द इवनिंग बनी इधर उधर चहकती फिर रही थी। इसने ज़राब को घास तक नहीं डाली थी। वो इससे नफरत करता था तो वो भी इससे शदीद नफरत करती थी। दोनों को मिलाने की जुर्रत घर वालों में से किसी की भी नहीं थी। वो दोनों अलग थलग घूम रहे थे। फैमिली पिक्चर में भी वो मुस्तकिल सरफराज के साथ थी। उन्होंने कई बार दोनों को साथ करना चाहा, मगर दोनों कतरा गए और शाने के सारे बचपन के जख्म इसे देखते ही हरे होने लगे।
لگتے. اسے نہایت سلیقے سے ٹشو کے کونے سے اپنی آنکھ سے لڑکتا آنسو مہارت سے صاف کیا جسے ضراب دیکھ چکا تھا. اتنا میک اپ کے بعد پانی تو آنا تھا. اس نے مزاحیہ انداز میں سوچا. اسے کبھی اس کے ساتھ بہنوں والی فیلنگز آئی ہی نہیں. وہ اس کی حریف رقیب مقابل تھی، بس 8 سال چھوٹی دشمن. سوری یار میں لیٹ ہو گیا. وہ جو کوئی بھی تھا سیدھا روشی کے پاس گیا تھا. ضراب نے اس کی پشت کو بغور دیکھا. فلزا، فائقہ، حذیفہ تو سیلفیز میں مصروف تھے. یہ کون ہے؟ وہ بہت بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار رہی تھی. یقیناً گہری شناسائی تھی. بالآخر وہ شخص سرفراز کی آمد پر پلٹا. وہاج حسین، اس کے بابا کے قریبی دوست کا بیٹا اور اس کا بچپن کا دوست، کلاس فیلو. صبح ناشتے پہ بھی رات کی پارٹی کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. وہ دونوں نظریں جھکائے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے. وہاج سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ سرفراز نے ایک دم بیٹے سے دریافت کیا. وہاج کے نام پہ اس نے روشانے کی طرف ایک نظر کی جو فلزا کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی. یہ عام مسکراہٹ نہیں تھی. وہ بالآخر نتیجے پہ پہنچا تھا. تو یہ بات ہے. اس نے دل ہی دل میں سوچا. جی بس ہو گئی تھی. وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ مصروف تھا. ضراب نے ان کو جواب دیتے ہوئے روشانے پر نظریں جمائی جو نگاہیں چرا رہی تھی. کیا ارادہ ہے؟ اس نے ڈائریکٹ روشانے سے پوچھا جو سب کے درمیان اس عجیب و غریب سوال پہ گڑبڑا کر رہ گئی. جی. اس نے الجھن بھری نظروں سے ضراب کو دیکھا. رات کی نسبت اس وقت ڈھیلے لون کے سوٹ میں سادہ صاف چہرے کے ساتھ بھی وہ حسین لگ رہی تھی. کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پیپرز کے بعد کا پوچھ رہا ہوں. کالج سے پہلے ٹائم ہوگا کچھ کورسز کرنے ہیں یا بس؟ اسے جلدی سے بات سنبھالی. پھپھو، دادی اور سرفراز صاحب کے چہرے پر یک گونا خوشی تھی. تو بالآخر وہ اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا. اس کی فکر، اس کا خیال کرنا انہیں بہت اچھا لگا. ابھی سوچا نہیں. وہ جلدی سے جواب دے کر کرسی سے اٹھ گئی. اس سے اتنی فکر توجہ ضراب کی طرف سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. بڑے آئی بھائی کہیں گے کہیں کے. وہ تنفن کرتی کمرے میں داخل ہوگی. کون ہیں آپ؟ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس عورت کی آواز نہیں پہچانتے تھے. وہ جو کوئی بھی تھی اس سے یکسر انجان تھے. میں تارا ہوں. اتنی دفعہ آپ کو ٹرائی کیا مگر آپ نے ہماری کالز کا جواب نہیں دیا. دیکھیے میں ایک مصروف آدمی ہوں. اس وقت بھی شدید مصروف ہوں. برائے مہربانی کام بتائیں. میرے پاس وقت نہیں ہے. سرفراز ملک نے دو ٹوک انداز اپنایا. ضراب کا آج آفس میں پہلا دن تھا. وہ آفس وزٹ پہ تھا اور انہیں لنچ پہ جوائن کرنے والا تھا. اس کے آنے سے پہلے وہ یہ کال نپٹانا چاہتے تھے. آپ کون ہیں؟ کیا ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ آتے جاتے ہیں؟ ہمیں سب خبر ہے. سالوں سے آپ سے باخبر ہیں ہم. وہ مکرو ہنسی انہیں اندر تک دہلا گئی. آخر یہ عورت کون تھی؟ کیا چاہتی تھی؟ میں آپ کی باتیں سمجھ نہیں پا رہا. سیدھی بات کریں بی بی. وہ آپ کی بار غرائت. ہماری ایک چیز آپ کے پاس ہے وہ لوٹا دیں بس. ان کی بات پہ سرفراز ملک کے پسینے چھوٹے تھے. وہ پل کی چوتھائی میں اس چیز تک پہنچ گئے. وہ اس کا ہاتھ ہمیں ساحل سمندر پر چل رہی تھی. آوارہ لٹے سمندری ہواؤں کی وجہ سے اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی. وہ حاج نے محبت سے اس کے بال پیچھے کیے. یار مجھے واپس ڈراپ کر دیں. ڈرائیور آنے والا ہوگا. میرا بابا ویسے بھی آج کل مجھے گھر پہ زیادہ رکھتے ہیں. ڈرائیور کو بھی سخت ہدایت دے رکھی ہیں. روشانے اس کے لمس پہ مچ رہی تھی. اچھا میری جان جو ہوگا. وہ حاج نے سر تسلیم خم کیا تو وہ ہنس پڑی. تمہارے بھائی صاحب بھی تو آ گئے ہیں. اب ویسے بھی ملنا کم ہوگا تم سے. اس نے مصنوعی اداس شکل بنائی. وہ ہوتے کون ہیں بیچ میں آنے والے؟ اپنی خالہ زاد کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے پھرتے ہیں. مجھ پہ ان کا کوئی حق نہیں. وہ شدید سیکھپا ہوئی. ریلیکس بیبی. وہ جانتا تھا دونوں بہن بھائی کے تعلقات کشیدہ رہتے تھے. مغرب ہونے والی تھی جب ان دونوں نے واپسی کی راہ لی. وہاج حسین علوی کا اکلوتا وارث تھا. حسین علوی اور ان کی بیگم کے سرفراز ملک کے گھرانے کے ساتھ دیرانہ تعلقات تھے. وہاج اور ضراب ہم عمر تھے. دونوں کی اسکولنگ ساتھ ہوئی تھی. اس کے علاوہ بھی ان کی اچھی دوستی تھی. مگر پارٹی والی حرکت کے بعد ضراب نے خود وہاج کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی. خود وہاج کو بھی روشانے کے علاوہ کسی سے سروکار نہ تھا. وہ ایک لاڑلا میرزادہ تھا اور اپنی ہواؤں میں رہتا. اس کی بنسبت ضراب ملک سلجھا ہوا کلچرڈ نوجوان تھا جو اپنے باپ کو بزنس میں جوائن کر چکا تھا. مگر وہاج اب تک کھنڈر پن کا شکار تھا. اس کی آؤٹنگز، پارٹیز اور عیاشی حسین علوی کو اچھی طرح واقف تھے. مگر باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اس کی پردہ پوشی کرتے. وہ جس وقت آفس سے لوٹا روشی، فلزا، حذیفہ کارڈز کھیلنے میں مصروف تھے. پھوپھی اور دادی صوفوں پر برجمان تھی. سرفراز صاحب شاید اس وقت کمرے میں تھے. آئیں ضراب بھائی ہمیں جوائن کریں. فلزا نے پرجوش آفر کی. نہیں کیری آن.
اسے مسکرا کے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ دادی نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ روشانی جو مڑ کے محبت کی عظیم ظاہریں دیکھ رہی تھی، یکدم اس کی نظر ضراب سے ٹکرائی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑی عجیب نظر تھی، سر سی وہ بغور اس کو دیکھ رہا تھا۔ روشی کا دل دھڑانے لگا، کہیں انہیں کوئی شک تو نہیں ہو گیا، صبح سے جیو ریکٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ وہ گردن موڑ کر سوچ رہی تھی جب اچانک اس کے بالکل برابر میں ضراب آ کے بیٹھ گیا۔ چلو کھیلتے ہیں۔ اس نے فلزہ سے کارڈز لیے اور حذیفہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم لوگ کھیلو۔ روشانی فوراً وہاں سے اٹھی۔ گڈ، ویسے بھی میں تمہیں یہاں سے ہٹانے ہی والا تھا۔ ضراب نے جلدی پر تیل چھڑکا، وہ پاؤں پڑکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دادی اور پھوپھی ایک بار پھر پریشان ہو گئی تھی ان کی آپس کی کھٹ پٹ دیکھ کر۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بابا، گھر جا کے ریسٹ کریں، میں سنبھال لوں گا اب سب کچھ۔ ضراب نے سرفراز کو گھر جا کے آرام کرنے کا مشورہ دیا، جو صبح سے بہت ڈاؤن ہو رہے تھے۔ تھینکس بیٹا، تم آگے ہو، میری ساری فکریں ختم ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے جوان بیٹے کا کندھا تھپتھپایا۔ بابا کو گھر چھوڑائیں، اسے مڑ کر ڈرائیور کو ہدایت دی۔ میڈم اندر آ کے زلفی نے ایک ادب سے سر جھکایا۔ ڈیفنس کس علاقے اس بنگلے پہ عجیب ہو کا عالم تھا، نئی رہائش تھی۔ یہ شیلا ہے، یہ لڑکی ہمارے کام آئے گی۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی سے تارا میڈم کا تعارف کروایا۔ ہیلو بیبی۔ تارا نے محبت سے لڑکی کو دیکھا۔ ہیلو میڈم۔ وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی۔ ڈرو مت، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، جب تک کام نہیں ہو جاتا تم یہیں میرے ساتھ رہو گی۔ انہوں نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ شیلا کی تو نکل پڑی، کہاں وہ لاہور کی تنگ فلیٹ اور کہاں یہ کھلا بنگلہ۔ جاؤ ریسٹ کرو، کھاؤ پیو۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ دیا۔ شیلا اس کی سمت میں چلتی چلی گئی۔ جیسے ہی کام ہو جائے اسے وہیں ڈال آنا جہاں سے لائے تھے۔ ساری نرمی ہوا ہو چکی تھی۔ اس عورت کی چھری کی مکاری پھر سے اود آئی۔ ملک سرفراز کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے لیے کون سا جال بچھایا جا رہا تھا۔ وہ دونوں بری طرح ٹکرائے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو روشی کی آنکھوں سے آگے اندھیرا چھا گیا، خود ضراب بھی ناک پکڑ کر رہ گیا۔ اف بابا، وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا مارے تکلیف کے۔ سوری، وہ اپنی ناک سلاتے ہوئے بولا۔ اندھے ہیں کیا؟ وہ بدتمیزی سے چیخی۔ اوقات میں رہو، اپنی آئی سمجھ۔ ضراب بھی طیش میں آیا۔ کسی سے ملنے کی جلدی ہے جو یوں گھر سے بھاگا جا رہا ہے؟ وہ براہ راست ہوا، میرا تو چھوڑے، البتہ آپ کی سگی اندر موجود ہے تبھی دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سارے لحاظ بھول گئی تھی۔ چٹاخ اب اندھیرے میں تارے چمکتے نظر آئے تھے۔ روشانی ملک کو سیدھے سفید پاجامے پہ ڈھیلا نیلا کرتا پہنے وہ ضراب کے تھپڑ سے ہل کر رہ گئی۔ مالی یکدم ان کے درمیان آیا تھا۔ اب معاملہ بڑھ گیا تھا۔ اندر سے ملازمہ بھی نکل آئی تھی جو کچن کی کھڑکی سے لگی سب دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تمیز سے رہنا، ضراب بولتا ہوا اس پر جھکا تھا۔ روشانی نے سارے ناخن اس کے چہرے پر گاڑے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ ملازمہ جلدی سے روشی کو اپنی طرف کھینچا۔ بی بی بس کرے ضراب کو، مالی نے جکڑا جو روشی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چھوڑے صاحب، بہن ہے، جاہل لڑکی، وہ گرایا گھٹیا آدمی۔ وہ بھی چپ نہ رہی۔ شور شرابہ سن کے سب باہر آ گئے تھے۔ وہ سب کے نکلنے سے پہلے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی گھر سے نکالی۔ یہ کیا ہو گیا؟ فائقہ سب سے پہلے ضراب کی طرف گئی جس کا ماتھا لال اور چہرے پر تازہ کھرچیں موجود تھی۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، وہ تف ہے آپ سب پہ۔ وہ غصے سے اندر کی جانب بڑا تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ سرفراز کی توپہ کا سارا رخ ضراب کی طرف تھا جو لب نیچے کھڑا تھا۔ اس سے بھی کچھ کہو۔ دادی نے فوراً روشی کی طرف متوجہ کیا جو میسنی بنی کھڑی تھی۔ شرم نہیں آئی؟ بھائی کا منہ نوچتے ہوئے انہوں نے روشی کو گورا۔ 8 سال بڑا ہے تم سے، کوئی 7 کا لڑکا نہیں ہے تمہارا یہ۔ پھوپھی بھی روشی پر برہم ہوئی۔ میں مر گیا تو یہ کرو گے میرے بعد؟ وہ یکدم آبیدہ ہوئے۔ ضراب اور روشی ایک ساتھ ان کے گھٹنوں پر گرے تھے۔ بابا پلیز، سوری، اب ایسا نہیں ہوگا، سوری۔ دونوں نے جلدی سے سر اس بات میں ہلا کے انہیں مطمئن کیا۔ وہ شدید رنجیدہ تھے۔ بابا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز ریسٹ کریں، اب سب ٹھیک ہے۔ ضراب نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے روشی کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ضراب کے اندر شعلے بھڑک اٹھے مگر وہ ضبط کر گیا۔ وہ آگ تھی کہ راکھ ہوئے جان و تن تمام وہ ضبط تھا، اڑا نہیں کوئی شرارہ تک۔ کمرے میں بھی آ کے اس کی آنکھ کم نہ ہوئی۔ اس کا باپ اس لڑکی کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ روشی کو کچا چبا جائے۔ اسے دیوار پر مکہ مارا۔ وہ معمولی نمبر سے پاس ہو گئی تھی۔ تعلیم میں اس کی دلچسپی ذرا برابر نہیں تھی۔ ضراب کے ہاتھوں اسے ذلیل کرنے کا نیا موقع لگ گیا۔ اس گریڈ پہ تو گورنمنٹ کالج میں آرٹس مل جائے گی اسے۔ وہ تنزیہ بولا۔ سرفراز صاحب سخت نالا تھے۔
रोशी खामोशी से सोफे पर बैठी थी। दादी पुफी बैकग्राउंड में चींची कर रही थी। फिजा और हुज़ैफा सारी सिचुएशन देखकर बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहे थे। बाबा मैं आर्ट्स पढ़ लूंगी, आगे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूंगी, आप मुझे एक बुटीक खिलवा दीजिएगा। रोशी ने चुटकियों में फ्यूचर प्लान किया था। फायका नहीं बन सकती तुम, जरा आपने तंज किया। मैं फायका हूँ भी नहीं, मेरा बाप बाहैसियत है और जिंदा है। इसने कब लिहाज सीखा था। शट अप, जरा चला उठा, बस करो तुम दोनों। सरफराज साहब दरमियान में बोले, वरना फिर कोई जंग छिड़ चुकी थी। रोशी पांव पटक वहां से उठी। तेवर देख रही हैं अपनी शहजादी के। जरा अपने बाप को सख्ती से देखा जो किसी गहरी सोच में थे। सब कुछ इसके हिसाबे मंशा हुआ था। इसने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, पढ़ाई की टेंशन कम थी, इसके शौक सारे पूरे हो रहे थे। हेलो, वो कॉरिडोर में चिप्स का पैकेट था, मैं क्लास की तरफ जा रही थी जब किसी ने इसे पीछे से रोका। हाय, रोशानी ने मुड़कर स्माइल दी। मैं शैला सदीकी हूँ, फर्स्ट ईयर। इसने सवाल किया। यस, मैं रोशानी मलिक। उसने भी हाथ आगे बढ़ाया। अगले कुछ ही घंटों में वो दोनों दोस्ती की सरहद पे थी। चलो अच्छा है तुम्हारा दिल लगा पढ़ाई में, दादी ने इसकी सारी रोदा सुनकर कहा। बस दोस्तियां जरा कम रखना। पप्पू ने भी कटिंग से हाथ रोककर अपनी मुताबिक नसीहत की। कॉलेज में हर लड़की पढ़ने नहीं आती, ख्याल से कब मैं जराब इसके पीछे आ खड़ा हुआ वो नहीं जानती थी। मुझे पता है सब बच्ची नहीं हूँ, इसने मुड़कर जताया। वो ऑफिस से आ रहा था, लाइट पर्पल शर्ट पे ढीली टाई, ब्लैक पैंट के साथ इसकी उठान और जिसामत गजब थी। चैनल 5 की मसूकुन खुशबू दोनों के अतराफ थी। इसे बगौर इसका चेहरा देखा कल की टक्कर का निशान अब तक पेशानी पे था। जराब के चेहरे के जख्म भी नुमाया थे। रोशी एक लम्हे के लिए दिल में शर्मिंदा सी हुई। वो तो मेकअप करके निशान भी नहीं छुपा सकता था। वो दोनों एक दूसरे को तक ही रहे थे कि मुलाजमा की आवाज ने फंसू तोड़ा। बीबी डिनर टेबल लगा दी है, इसने सारा को मुखातिब किया। चलो भाई दोनों खाना खाओ, मैं फिजा को बुलाती हूँ। रोशी जाओ और रोज़ैफा को बुलाओ, ऊपर ही है वो। उन्होंने इसे बुलाया। जराब ने हाथ फैलाकर इसे अपने सामने से जाने की दावत दी। ढीले पिंक शलवार कमीज में खुले बालों और गले में दुपट्टे समेत वो बहुत ही मोहनी सी मालूम हो रही थी। जराब की नजरों ने ऊपर जाने तक इसका पीछा किया। तो मेरा सारा पैसा दोगे? वहाज हुसैन अलवी इस पर बरस रहे थे। अपनी ये क्लबिंग बंद करो वरना हम रोड पर होंगे। और सरफराज मलिक अपनी बेटी का रिश्ता किसी कंगाल घराने में नहीं देगा, समझे? वो गजरनाक होके मुड़े। ओ कम ऑन डैड, वो पागल है। मेरे प्यार में कुछ भी हो मुझे नहीं छोड़ेगी। और लाखों का नुकसान हुआ है, कोई करोड़ों का नहीं हुआ जो आप इतने हाइपर हो रहे हैं। इसकी बेहिसी अभी तक थी तो मैं अब करोड़ों डूबने का इंतजार करूं? दफा हो जो यहाँ से। वो शदीद भड़क उठे। वहाज गाड़ी की चाबी उठा के हंसता हुआ बाहर निकला। हेलो, कोई बंदोबस्त है आज का? इसने बाहर निकलकर फुरकान को कॉल मिला। यहाँ नया माल है लाहौर का, मैडम ने घर लिया है डिफेंस में, वही है पार्टी। आ जाओ तुम, मैं लोकेशन भेजता हूँ। फुरकान इसका यार था। दोनों डन है, आई एम कमिंग, इसने सिटी बजाई। रोशानी ने वहाज की तरफ से मिलने वाले टेक्स्ट के बाद मुतमिन होकर सो गई। वो आज रात डैड के साथ बिजी था, सो वो भी अपने वक्त पे सो गई। वैसे भी इसे कल कॉलेज जाने की जल्दी थी। इसका शैला से भी बहुत दिल लग गया था। रोशानी को वो अपनी तरह लगी थी। शैला ने अपनी बातों से इसे मुतासिर किया था। कोई इनके हाथ से बच्ची को छीन रहा था। वो औरत चीख रही थी मगर सन्नाटे में कोई आने वाला नहीं था। वो बच्ची मुस्तकिल रो रही थी। कुछ देर दो हैकर आदमी इन्हें जोकोप कर रहे थे। उन्होंने पूरी कुव्वत से बच्ची को बींच रखा था। अचानक फायर हुआ था। वो औरत जमीन पर गिरी। बच्ची पे इनकी गिरफ्त ढीली हुई थी। किसी ने पीछे से इन्हें जकड़ा नहीं। वो घबरा के उठे थे। कमरे में नाइट बल्ब ऑन था। वो अपने बिस्तर पर मौजूद थे। आसपास कोई नहीं था। उन्होंने अपनी पसीने से पेशानी साफ की। नहीं, एक गहरा सांस उन्होंने सीने से खारिज किया मगर तकलीफ अभी भी कायम थी। मुझे कल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्होंने तशवीश से सोचा। अपने कमरे से निकलकर उन्होंने रोशी के कमरे में झांका। वो पुरसुकून से सो रही थी। उन्होंने इसकी चादर ठीक की। वो झुके इसे बोसा देना चाहते थे मगर इसकी नींद खराब ना करने के ख्याल से रुक गए। इनकी आंखें नम थी। नीचे पार्टी जारी थी और वो ऊपर इस नई लड़की के साथ अय्याशी में मगन था जो कुछ दिनों पहले ही लाहौर से कराची शिफ्ट की गई थी। ये पार्टी सिर्फ वीकेंड्स पर ही रखी जाती थी। आम दिनों में बंगले में सारी सरगर्मियां मुअत्तर रहती थी। वो इसे बीचे इसके गर्म बदन पे अपनी दरिंदगी निकाल रहा था। इस लड़की को सांस लेने में दिक्कत हुई मगर वो मजबूर थी, पेशावर थी और हर हाल में इसे वहाज को खुश करना था जो नशे में इस पे जानवरों की तरह टूट पड़ा था। रात के 3 बज चुके थे। सुबह इसे हर हालत में कॉलेज जाना था मगर वो हटने पर रजामंद नहीं था। नाम क्या है तेरा?
وہ نشے میں اس کا منہ پکڑے ہوئے تھا۔ شہلا نام ہے، پیشے میں سب پنکی بلاتے ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا، اگلے ہفتے بھی تو ہی ہونی چاہیے۔ درواز نے سیدھا لیٹ کے سانسیں بحال کی۔ اوکے ڈارلنگ، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ دل میں اس نے وحاش کو کئی گندی گالیوں سے نوازا۔ شاید تھکن کے باعث شہلا کالج نہ جا سکی۔ تم واپسی پر میری طرف آ جاؤ، لنچ ساتھ کریں گے۔ شہلا نے روشی کو میسج سینڈ کیا۔ روشی تو منتظر تھی، فوراً حامی بھر لی۔ وہ اکثر و بیشتر چھٹی کے بعد شہلا کی طرف چلی جاتی۔ وہ دونوں ساتھ باتیں کرتی، ناچتے گاتے۔ سے خوشی ہوئی کہ شہلا کو بھی اس کی طرح ڈانس کا کافی شوق تھا۔ تمہاری ماما گھر پہ کب ہوتی ہیں؟ روشی نے اچانک سوال کیا۔ شہلا نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ لوگ باپ کی موت کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے اور اس کی ماما اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتی ہیں۔ یار وہ کام میں بہت بیزی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ویک تم سے ضرور ملیں گی وہ۔ میں نے کافی کچھ بتایا ہے تمہارے بارے میں اور تمہاری ڈانس ویڈیو بھی دکھائی تھی۔ میری ویڈیو؟ جوس پیتے پیتے روشی رکی۔ ہاں، وہ اس دن تم نے ڈانس کیا تھا نا کلاس میں، تو میں نے ویڈیو بنا رہی تھی یادگار کے لیے۔ شہلا نے جلدی سے وضاحت کی۔ اوہ اچھا۔ روشی فخریہ ہنسی۔ اچھا میں نکلتی ہوں، بابا پریشان ہوں گے۔ وہ بیگ اٹھا چکی تھی۔ اگلے ہفتے لازمی آنا، ماما شدت سے ملنا چاہتی ہیں تم سے۔ شہلا نے پھر سے اسے یاد دہانی کروائی۔ اوکے۔ وہ دروازہ عبور کر گئی تھی۔ وہ آفس میں تھا جب اسے یاور کی طرف سے کچھ تصاویریں موصول ہوئیں۔ وہ آج کسی لڑکی کو بیچے قلم میں ڈانس کر رہا تھا۔ اس کی رنگ رلیاں ملاحظہ کرو، نیچے ہنسنے والی ایموجیز تھے۔ وہ سب مشترکہ کالج فرینڈز رہ چکے تھے۔ ایک نمبر کا ذلیل ہے، دفع کرو۔ ذرا آپ نے جواب سینڈ کر کے موبائل سیٹ پہ رکھ دیا۔ کیا مجھے روشانے کو اسے سب سے آگاہ کرنا چاہیے؟ یکدم اسے احساس ہوا دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ دل پھر سے نفرت کی راہ چن لیا۔ وہ کالج سے واپسی پر ڈرائیور کے ساتھ اپنی دوست شہلا کی طرف چلی گئی۔ بابا کی کال آئے تو اٹھانا مت، میں 1 گھنٹے میں باہر آ جاؤں گی، تم یہیں ویٹ کرو۔ اس سے آج ہر صورت سے اس کی ماما سے ملنا تھا۔ وہ آرڈر دے کر بنگلے کے اندر چلی گئی جہاں اس کی سہیلی منتظر تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب ڈرائیور کو ضراب کی کال آئی۔ وہ یکدم گھبرا گیا۔ ملک صاحب کی کال وہ 3 دفعہ کاٹ چکا تھا، مگر ضراب ملک کی کال کاٹنے کی جسارت وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو، اس نے اٹکتے ہوئے فون اٹھایا۔ بیوی کو لے کر سیدھا گھر آؤ اور آئندہ بابا کی کال کٹ کی تو تمہیں فارغ کر دوں گا، سمجھے؟ ضراب شدید گھبرایا تھا وہ۔ جی روشی بیوی نے ہی کہا تھا کہ وہ سہیلی کے پاس ہیں، کال نہ اٹھاؤں صاحب کی۔ ڈرائیور نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ اپنی لائیو لوکیشن بھیجو، میں آ رہا ہوں، تو وہاں سے سیدھا گھر آؤ۔ جی۔ ڈرائیور نے فوراً ضراب کے حکم کی تکمیل کی۔ وہ جانتا تھا ضراب ہی سب کا مائی باپ ہے اور اسے اپنی نوکری عزیز تھی۔ وہ سرفراز ملک کو تسلی دے کر گاڑی دوڑاتا ہوا ڈیفنس کے اس بنگلے پر آیا جہاں روشانی موجود تھی۔ سرفراز نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ روشی کو ڈانٹنے کا نہیں، مگر اس کا پارا نیچے نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنی وہ روشانی ملک سے نفرت کرتا تھا۔ پر بیٹا ابھی تو آپ آئے ہو۔ شہلا کی ماما نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ خود بھی جاننا نہیں چاہتی تھی، اسے شہلا کی ماں سے مل کر بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر ڈرائیور کی کال نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ ذرا باہر تھا، ایک قیامت باہر منتظر تھی۔ وہ جلدی سے پھر آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکلی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ بن بتائے منہ اٹھا کے ادھر نکل جاؤ گی؟ وہ اسے دیکھتے ہی چڑھ دوڑا۔ میری دوست کا گھر ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو پوچھنے آ گئی اسے۔ اس نے ہتھیار ڈالنا بہتر سمجھا۔ آئندہ کالج سے سیدھی گھر آنا، ورنہ ضراب نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی دو ہوئی CIA کے کتے کی طرح۔ وہ بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ سناٹے دار تھپڑ اس کا وجود تھرا گیا۔ وہ لہرا کر ضراب پہ گری جس نے سختی سے اسے جکڑ کر تقریباً گاڑی میں دھکا دیا۔ خود وہ فرنٹ سیٹ پر گیا۔ آفس سے سیدھا وہ گھر آرام کی غرض سے آیا تھا، مگر اس لڑکی نے خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بلک کر رو رہی تھی۔ گھر چلیں آپ، بابا کو بتاؤں گی سب۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اوہ میں تو بہت ڈر گیا یار۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ روشی نے پیچھے سے اسے گھورا تھا۔ اس نے بیک مرر میں اس کی زخمی آنکھیں دیکھی۔ آنکھیں ہمیں راس آ گئی، اب ہم یہاں سے جائیں کہاں؟ وہ برخلاف توقع سرفراز سے مل کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ضراب کو شدید حیرانی ہوئی تھی اس کے اس عمل سے۔ بیٹا تم کب بات کرو گے سرفراز بھائی سے؟ خالدہ نے بھانجے کے آگے محبت سے چائے رکھی۔ وہ شام کی چائے پہ ان کی طرف تھا۔ جی بس بابا سے بات کرنے ہی والا ہوں، میں خود بھی جلد شادی چاہتا ہوں۔ اب بابا کو ریسٹ کی ضرورت ہے، ان کی بہو خیال رکھے ان کا۔ ذرا آپ نے فائقہ کو چھیڑا جو سر جھکا گئی، اس کے بچپن سے سجائے گئے خوابوں کی تعبیر کا وقت آنے والا تھا۔ مگر بیٹا، خالدہ کچھ کہتے کہتے سے رک گئی۔ جی خالہ، اس نے ادب سے عرض کی۔ بیٹا روشانے بہت بدتمیز ہے، مجھے فائقہ اور تمہاری فکر ہے، وہ تم دونوں کی خوشیاں خراب نہ کر دے کہیں۔ انہوں نے ضراب کے دل کی کہہ دی تھی۔ اس سے زیادہ روشی کی بدتمیزیوں کا گواہ کون تھا آخر؟ جی آپ بے فکر ہیں، میں بابا سے اس بارے میں حتمی بات کروں گا۔ جیسے اس کی حرکتیں مجھ سے پہلے تو اس کی شادی ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ تو بھڑاس نکال گیا۔
वह हर 2 दिन से आउट ऑफ कवरेज चल रहा था। इसका लास्ट मैसेज यही था कि अचानक 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा है डैड के काम से। रोशी को यकीन था क्योंकि वो वैसे भी अक्सर और बेशतर अलवी साहब के कामों की वजह से दौरे पर रहता, मगर ये कौन सा काम था ये सिर्फ वो बाप बेटा जानते थे। शैला के हाथ से इसका मोबाइल गिरते गिरते बचा था। ये कौन है? इसने गैलरी में एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। वो दोनों इस वक्त कॉलेज कैंटीन में थी। ये रोशाने थोड़ी डरमाई हुई बहनोई है तुम्हारी, इसने शर्माते हुए भाज का तारुफ करवाया। शैला ने अफसोस से देखा। इस अमीरजादे के हर हफ्ते इसके बंगले पर आमद होती थी, रातें गुजरती थी। और नाइस। शैला ने होंठ सुकेरे। इसे दिल से रोशानी की मासूमियत और बेखबरी पर तरस आया, मगर वो मुंह बंद कर रखने पर मजबूर थी। वो नाश्ते की टेबल पर जमा थे जब सरफराज साहब ने बताया कि डॉक्टर ने इन्हें आराम की हदायत दी है। मामूली सा अटैक हुआ था बाबा, जरा अब शदीद रंजीदा हुआ। आपने मुझे साथ ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा, मैं ऑफिस में था, कोई मर नहीं गया था। वो दुख से गोया हुआ। सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे थे, मगर रोशानी की हालत ज्यादा बुरी हुई। वो अपनी कुर्सी से उठकर सरफराज के पास जा बैठी। बाबा आप ख्याल क्यों नहीं रखते अपना? मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप जानते हैं। वो रो रही थी। जरा आपको शदीद तैश आ गया, तुम्हारी हरकतें हैं जो आज बाबा का ये हाल है। जरा आप। सरफराज साहब बरहम हुए। मैंने क्या किया है? वो हैरान हुई। तुम जो बिना बताए इधर उधर घूमती हो, तुम्हारी फिक्रें खा रही हैं मेरे बाबा को। जराब ने सारे लिहाज साइड किए। मेरे भी बाबा हैं ये, वो जताते हुए बोली। तो अब घर बैठ के इनका ख्याल रखो। पढ़ाई तो तुम वैसे ही नहीं होती, पढ़ाई तो तुमसे वैसे नहीं होती। मैं ऑफिस में होता हूँ, मेरे पीछे कोई तो हो। वो आस्था हुआ। अरे अरे सब है मेरे पास। सरफराज साहब को बेटे का इतना फिक्रमंद होना अच्छा लगा। सच बात तो यही थी कि वो रोशानी की तरफ से शदीद टेंशन में थे। सारा पुप्पो और दादी ने भी जराब को की तायद की। ठीक है बाबा, मैं अब कॉलेज वीक में 2 दिन जाऊंगी, बस आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। इसने बाप के गले में बाजू हायल की। आज जराब को ये मोहब्बत का मुजाहरा बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था कि रोशानी जहर भी है और मिठास भी। इसे अपनी और फायका के रिश्ते के हवाले से बाप से बात करने का मौका ही नहीं मिला। दिन यूं ही गुजर रहे थे। ओह सैड यार, तुम तो घर से ही टाइम निकाल कर मेरे घर आ जाया करना, कुछ देर हम कंबाइन स्टडी कर लेंगे, वैसे भी पेपर सर पर हैं। शायरा ने इसकी सारी बात सुनकर बीच का रास्ता दिखाया। मैडम का ऑर्डर था कि वो रोशाने को बंगले पर मदऊ करती रहे। नहीं यार, मैं अब बाबा को लम्हा भर में भी नहीं छोड़ूंगी, तुम आ जाना मेरे घर। इसने शैला को दावत दी। वो सटपटा गई। हाँ हाँ जरूर, जब जब आऊंगी बताऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। इसने कॉल कट की। हुसैन अलवी इस दौरान सरफराज की तबीयत पूछने घर आए थे, मगर वहाज इनके साथ नहीं था। उन्होंने वहाज को फिलहाल घर से निकाल दिया था और वो एक दोस्त के फ्लैट पर रह रहा था। अंकल वहाज इस्लामाबाद से कब तक आएंगे? रोशाने इन्हें बाहर तक सी ऑफ करनी आई तो पूछे बिना रह सकी। बेटा वो काम का लोड ज्यादा है तो वो अभी तक कुछ दिन और रहेगा वहां, मैं जल्द बुला लूंगा, इससे परेशान ना हो। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। ये लड़की इनके बेटे का जैकपॉट थी। जरा इसे घर में बाबा के साथ मगन देखकर मुतमिन था। इसे रोशी के बाप से मोहब्बत पर कोई शक नहीं था। वो खुद भी ऑफिस से आकर सारा टाइम बाप के साथ गुजारता। तुम इसे अपनी सालगिरह का झूठा इनविटेशन भेजो और इसे लाजमी बुलाओ। यहाँ बंगले पे सारे इंतजाम होंगे। इधर वो घर से निकलेगी तो हमारे आदमी से रास्ते से उठा लेंगे पुलिस से, और इसके घर वालों को कोई शक ना हो, इसलिए तुम यही रहोगी और मेरी जगह दूसरी औरत तो तुम्हारी माँ का रोल करेगी। मैं आज ही लाहौर निकल रही हूँ, ये लोग इससे भी वहीं पहुंचाएंगे, बाकी काम मेरा है। तारा मैडम ने सारा प्लान जुल्फी, शैला और बाकियों को समझाया। ओके, सब यक जुबान होकर मुतफिक हुए। शैला का दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था, अगर वो पकड़ेगी तो। बहुत दिनों से एक बोझ है जो तुमसे बांटना चाहता हूँ। वो सरफराज साहब के साथ कमरे में मौजूद था। आज वो अजीब सी बातें कर रहे थे। पिछले कई दिनों से इनकी तबीयत अच्छी चल रही थी, मगर अब अचानक आज वो शदीद बीमार नजर आ रहे थे। जी बाबा बोले। जराब इनका हाथ थाम कर बैठ गया। अपने कमरे में मौजूद रोशी तकदीर के अगले वार से बेखबर शैला की सालगिरह अटेंड करने की तैयारी में लगी थी, जिसकी बामुश्किल इजाजत दी थी सरफराज साहब ने। बंगले पे सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। नकली फैमिलीज को पैसे देकर मदऊ किया गया था। पूरा माहौल एक फैमिली फंक्शन के साथ से तरतीब दे दिया गया था। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे मैडम की हदायत थी। वो बेदिली से शीशे में खुद को देख रही थी। काश तुम ना आओ रोशाने, जिस दलदल में मैं हूँ तुम इसमें कभी ना धसो। शैला ने सच्चे दिल से दुआ की। और रास्ते में तभी जब इसे घर से कॉल मसूल हुई। क्या? ड्राइवर इसकी चीख पर मुड़ा। मैडम इनकी गाड़ी आई ही नहीं, घर से निकली थी मगर कुछ देर बाद ही वापस मोड़ ली गई। हमारा बंदा इसी रास्ते पर था, ये तला इसने दी। तारा मैडम ने मोबाइल जोर से पटखा। शैला को शदीद खुशी हुई। कम से कम कुछ वक्त के लिए रोशी इनके मकर से बच गई थी, मगर वो रास्ते से मुड़ी क्यों, ये सवाल इसे खाया जा रहा था। रोशाने
روشان ملک بنتے سرفراز ملک، کیا آپ کو ذرا ملک ولد سرفراز ملک سے سکہ راجل الوقت 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ نکاح خوان کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے مگر شاید دماغ تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ وہ بالکل معاف ہو چکی تھی۔ رضامندی دو روشی۔ سارا پھوپھو نے اس کے کمر سے تھاما، سرفراز کے ہاتھ میں دبا۔ اس کا ہاتھ سن ہو چکا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے وہ بیٹی کی حیثیت سے باپ کے پاس تھی اور اب وہ اس سے اپنی بہو بنا رہے تھے۔ ایک جملہ اس کے ذہن میں بازگشت کیے جا رہا تھا، تم میرا خون نہیں ہو روشانی۔ سارا مان کرفو اس سے چھین لیا گیا تھا جو ان کا خون تھا۔ وہ استقال سے دادی کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ سائن کرو روشی، سارا نے دوبارہ اسے کہا۔ اس نے سرفراز کی جانب دیکھا جو اس کی رضامندی کے منتظر تھے۔ اس نے مشینی انداز میں کھٹاکھٹ سائن کیے۔ ضراب نے اس سے پیپرز لے کر اپنے سائن کیے۔ سب کچھ وہی تھا، وہی رہے گا، وہی لوگ، وہی گھر، مگر سامنے بیٹھا یہ شخص۔ اس نے کھا جانے نگاہوں سے ضراب کو دیکھا۔ نیلے کرتے میں بڑی ہوئی شیر کے ساتھ اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی جو اس سے خاصتر کر رہی تھی۔ کیا غلط ہوا تھا؟ یہ اسے خالدہ کی آمد پہ پتہ چلا۔ سرفراز صاحب آنکھیں بند کر چکے تھے مگر اس کی آنکھیں کھول گئے تھے۔ اتنی اچانک موت پہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ضراب تدفین کے انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ گھر کی خواتین اندر کے کہرام میں گم تھی۔ خالدہ خالہ نے دادی اور سارا کو سہارا دے رکھا تھا جبکہ فلزہ مستقل روشی کے ساتھ تھی جو ایک کونے میں بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ رات سے اب تک یوں ہی پتھر تھی۔ انکشاف اور حادثہ ساتھ ہوا تھا اور کوئی بھی ری ایکشن دینے سے قاصر تھی۔ جاننے والوں میں سے اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، صرف گھر کے مکین رات کے واقعے سے باخبر تھے۔ فلزہ اور حذیفہ تو ابھی تک شوق میں تھے۔ فائقہ بار بار ضراب کے پاس جاتی پھر اندر آ جاتی۔ وہ بہت خاموشی سے سب سے گلے مل رہا تھا۔ اس کی اور روشی کی خاموشی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ دادی اکلوتے بیٹے کے غم میں نہ ڈال پڑی تھی۔ کون آیا گیا، تعزیت کی کتنی ہی کالز اور میسیجز۔ وہ سب سے بے نیاز کمرے میں اندھیرا کیے دونوں بازو کو تکیے بنائے لیٹا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے بچپن اس کی ماں اچانک اسے چھوڑ گئی اور آج باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ سرفراز صاحب اپنے سارے راز اور بوجھ اسے دیکھ کر آزاد ہو چکے تھے۔ اس پہ بڑی ذمہ داری تھی۔ اس سب میں فائقہ کا دل ٹوٹنے کی فکر بھی در آئی تو وہ مزید تھکن محسوس کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے پوچھا پہلا پتھر مجھ پر کون اٹھائے گا؟ آئی ایک آواز کہ تو جس کا محسن کہلائے گا۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ سوالات کا طوفان اس کے دماغ میں چلا رہا تھا۔ کیا کچھ ایسا ہے جو صرف بابا اور ضراب کے درمیان ہے اور وہ بے خبر ہے؟ بابا چلے گئے یہ خیال ہی اسے ڈبو گیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ملک سرفراز مر گیا، ہاں ہاں۔ تارا میڈم نے زوردار کہکا لگایا۔ ہمارا کام تو مزید آسان ہو گیا۔ اب وہ پر امید تھی۔ شائلہ کو دکھ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ روشی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ کیا حال ہوگا اس کا؟ سوئم تک گھر بھر میں سوگ طاری تھا۔ خالدہ مستقل بچیوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی۔ روشی ان کی تیز نظروں سے شدید خائف تھی۔ ان کو ویسے بھی اس سے خار تھی اور اب تو بچانے والا بھی دنیا سے جا چکا۔ اسے یکدم احساس تنہائی ہوئی۔ سارا پھوپھو اور دادی کے پاس جانے کی ہمت اس میں نہیں تھی اور ضراب سے تو اکا دکا ایک دو دفعہ ہی اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی سی بن گئی تھی۔ وہاج کی مستقل کالز آ رہی تھی مگر اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سمے وہاج تو اس کے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی وہ کیا جواب دے گی، اس سے کیا بتائے گی۔ اس نے خوف سے موبائل سوئچ آف کر کے دراز میں ڈال دیا۔ کچھ کھا لو یار، کب تک ایسے رہو گی؟ فائقہ اس کے سر پر موجود تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے پلیز۔ اس نے دامن بچا لیا۔ وہ فائقہ سے کترا رہا تھا مگر وہ بے خبر تھی اور اس کی اگنورنس کو باپ کی موت پر کا وجہ سمجھ رہی تھی۔ ضراب اس نے دھیرے سے اس کا شانہ چھوا۔ میں ہوں تمہارے پاس ہمیشہ۔ فائقہ کی تسلی پر اسے ہنسی آ گئی۔ وہ ضبط سے مسکرا گیا۔ اس کے ہاتھ تو جیسے کوئی سنہری موقع لگ گیا تھا بچپن سے لے کر آج تک کے سارے بدلے لینے کا۔ وہ کمرے میں اپنا تازہ نقصان پہ سسک رہی تھی کہ اچانک وہ دروازہ کھول کے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اتنی شوق تھی کہ بیڈ پر اسی پوزیشن میں پڑی رہی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے انتہائی قریب بیٹھا۔ وہ سسکیاں بھر رہی تھی، نظر اٹھانے سے انکاری تھی۔ اتنی غیر متوقع صورتحال میں بھی وہ پرسکون تھا۔ روشانی کو اس سے عجیب الجھن محسوس ہوئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کیا کہنے آیا تھا؟ قبل از رخصتی اس کی آمد کا مقصد؟ بہت سارے سوال اس کے سامنے ناچ رہے تھے جب وہ انگلی اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری زوجیت میں تمہیں اپنی مرضی سے صرف سانس لینے کی اجازت ہوگی روشانی ملک۔ اس نے آستہ سے جسم سے جان نکالی۔ وہ کہہ کر رکے بنا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ کسی نے اتنے سلیقے مندی سے چوٹ کی ہے کہ در بالکل نہیں ہے لیکن نشان پڑے ہیں۔
दिन गुजरते जा रहे थे, इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। सब रूटीन पर आने की कोशिश कर रहे थे। शैला से मिलकर इसने सारी रोदात सुनाई। इससे बेहतर गमसारी फिलहाल रोशी के पास ना था। वो शदीद शौक थी मैडम तारा की जुबानी से, बाकी हालात का तो इल्म था, मगर उशाने के निकाह की बात इसके लिए गैर मुतवक्को थी। मैडम को आगाह करना होगा ताकि वो बाज आ जाए। इसे दिल ही दिल में लाहिला अमल तैयार किया। वो दादी की गोद में सर रखे लेटी थी। जब सामने से जराब आता दिखाई दिया, वो फौरन उठ के बैठ गई। इसने दानास्ता तौर पर अपना दुपट्टा ठीक किया। पुफी इसके इस बेसख्ता अदा पर मुस्कुरा दी। रिश्ता बदल गया था तो देखने का अंदाज भी बदल गया था। वो इसकी तरफ दूसरी नजर डाले बगैर दादी पुफी को सलाम करता हुआ गुजर गया। कोई तीर रुशाने के दिल के आर पार हुआ था। किसी को इल्म नहीं था कि जराब किन उलझनों का शिकार है। वो ऑफिस से देर से आता और आते कमरे में फोन और लैपटॉप पर बिजी हो जाता। वो बहुत महारत से सारी गुत्थियां सुलझा रहा था। क्या ख्याल है? दादी ने सारा से मशवरा लिया। बात तो आपकी ठीक है, कभी ना कभी तो पता चलना ही है सबको। बेहतर होगा कि घर पे बुला के सबको सारी बात बताई जाए तरीके से। घर की बात घर में रह जाएगी, जग हसाई से बच जाएंगे। और खालदा भी उम्मीद लगाए बैठी हैं, इन्हें भी आराम से तमाद में लेना होगा। सारा दादी से जोड़े आगे का लाहिलामा तैयार कर रही थी। सरफराज मलिक भारी जिम्मेदारी इन पे डाल गए थे। मैं बस बाबा की वजह से डिस्टर्ब थी। वह आज वो कॉलेज से वापसी पे से पक्का कर चुका था। इस वक्त वो दोनों पिक कर चुका था। वैसे इस वक्त दोनों गाड़ी में थे। मैं भी डिस्टर्ब था यार, अंकल की वजह से तुम्हारा गम बांटना चाहता था, मगर तुम तो गायब ही होगी। ऐसा कौन करता है? आप भी तो इस्लामाबाद में थे, कितनी कॉल्स की, आपको कितनी जरूरत थी तभी मुझे आपकी, तब कहाँ थे आप? अब सब खत्म हो गया, बाबा चले गए। वो फूट फूट के रो दी। सॉरी स्वीट हार्ट। वो हाजने से सीने से लगाना चाहा, मगर इसी वक्त किसी ने कार की खिड़की बजाई थी। वो खौफजदा सी हुई। वो हाज शीशा नीचे किया। इसकी सीटी गुम हो चुकी थी। सामने जराब का लाल भभू का चेहरा था। रोशी की जान टांगों से निकल चुकी थी। बाहर आओ, इसने डायरेक्ट रोशी को हुक्म दिया। वह हाज फौरन गाड़ी से उतर के इसकी तरफ बढ़ा। लिसन जराब, लेट मी क्लियर यू, वो बोलता हुआ आगे आ रहा था कि जराब ने हाथ उठा के से वहीं रोक दिया। मैं सिर्फ ताजिद कर रहा था। वह हाज खामोश नहीं हुआ। ताजिद के लिए घर आते हैं, गाड़ी में छुपकर नहीं मिलते। इसने बेजान रोशी को अपने बाजू में बींजा। आइंदा इससे मिलने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा। ये अब मिसेज रोशाने जराब मलिक है। वो इस पर आराम से बम गिराता और रोशी को अपनी गाड़ी में डाल चुका था। वह हाज का मुंह खुला का खुला रह गया। रोशी ने नजरों से ड्राइवर को देखा जिसने जराब को इन्फॉर्मेशन दी थी। वो इसके साथ आके बैठ गया। घर चलो। जराब ने ड्राइवर को ऑर्डर देकर इसका सफेद चेहरा देखा। वो इसकी नजरों की ताब नहीं ला पा रही थी। बिजनेस हलकों में ये खबर सब पर बिजली बन के गिरी थी, मगर खालदा और फायका पे तो ये बमबारी हुई थी। वो दोनों शदीद झटकों की जद में थी। सारा और दादी सर झुकाए इनके आगे शर्मिंदा बैठे थे। जरा मुजरिमों की तरह सर नीचे किए बैठा था। वो फायका के जज्बात का कातिल था और इनकारी नहीं था, मगर वो बाप के आगे मजबूर था। मेरी कोई रजामंदी नहीं, मेरे लिए बाबा का हुक्म ही सब कुछ था। इस वक्त इसने अपने हिस्से की सफाई पेश की। जोड़े आसमानों पर बनते हैं खालदा, हम सब ही मजबूर थे। और फिर जो सरफराज की मर्जी, वो बाप था, हक रखता था। दादी ने भी इन्हें अपनी तय समझाई। बचपन से ये दोनों एक दूसरे से मसरूफ थे और सरफराज भाई ऐसे करके चले गए। वो शदीद रंजीदा थी। अगर उशाने इनका खून नहीं है तो कौन है? कहाँ से उठा लाए थे इसे? घर जायदाद सगा बेटा सब कुछ एक अनजान लड़की को दान कर गए। मेरी बहन को खा गए। वो बोलने से बाज नहीं आ रही थी। खाला प्लीज, बाबा के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। जराब ने टोका। चले मामा, अब हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फायका ने चुपचाप हार मानी। अब बच्चा ही क्या था, इसने अक्लमंदी का सबूत दिया और अब जराब की इग्नोरेंस की वजह जान गई थी। रोशी के आगे इसकी कोई जगह नहीं थी। वो लड़की इससे जीत चुकी थी, इससे ये मानने में आ नहीं था। जराब ने इसके हौसले की दाद दी। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा खालदा, ये आपकी बहन का घर है, इसके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। सारा ने इन्हें गले लगाया। दादी ने भी उठकर फायका को प्यार दिया। दोनों माँ बेटियां खाली हाथ वहां से लौट आए थे। जराब का बोझ दुगना हो गया था। हुसैन अलवी बेटे को कोसने दे रहे थे जो पागलों की तरह चीजें पटक रहा था। आपको भी कभी पता नहीं चल सका वो बाप की तरह मुड़ा, हमें कैसे पता होगा? सरफराज ने हमेशा इसे औलाद की तरह रखा, किसी को शक तक नहीं हुआ कभी। वो खुद हैरान थे। और वैसे भी जब वो इनका खून ही नहीं है तो तुम्हें इस लड़की से क्या? इस लड़की के नाम घर और आधा बिजनेस कर गए हैं। वो जराब का ही होगा सब कुछ, सीधा सीधा। हुसैन अलवी तंजिया हंसे। वहाज का खून खो रहा था। रोशी से दस्तबरदार नहीं होगा, इससे अभी मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। वो
وہ دل میں منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھت تلے اتنے مضبوط رشتے کے ہوتے ہوئے بھی اجنبی بنے رہتے۔ دادی اور سارا کے لیے دونوں کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں خوش اسلوبی سے اس رشتے کو نبھا لیں، مگر انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ چیز دونوں کے لیے آسان نہ تھی۔ سرفراز صاحب کے چہلم والے دن ضراب کو فائقہ کی شادی کی خبر ملی تھی۔ گویا خالہ نے میرے باپ کے چہلم تک کا انتظار نہیں کیا۔ اسے افسوس ہوا مگر دل سے کچھ بوجھ کم ہوا تھا۔ فائقہ کے لیے اسے خوشی ہوئی کہ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ روشی تک بھی یہ خبر پہنچی۔ وہ ضراب کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی مگر وہ باہر مردوں میں تھا۔ کیا میں بیچ میں آ گئی؟ کیا ضراب کی نفرت مزید ہوگی مجھ سے؟ اس کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ ایک دیوار بیچ سے ہٹنے کا سکھ بھی تھا مگر آئندہ کے اندیشے بھی ڈرا رہے تھے۔ وہ آج نے بھی اس دن کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ بالکل خالی محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا اور ضراب کا سامنا ہوتا بھی تو وہ نظریں چرا جاتی۔ وہ خود کو اس کا مجرم سمجھتی تھی اور ضراب کو اس کی شکل دیکھتے ہی وہ حاج کی یاد آ جاتی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ اس نے پھر سے کالج جانا شروع کر دیا مگر اب ضراب کا ڈرائیور اس کے ساتھ ہوتا ہر جگہ۔ میڈم تارا شیلا کی زبانیں سب کو سن کر دنگ تھی۔ یہ وار ان کے لیے عجیب تھا۔ اس لڑکی کی رخصتی سے پہلے مجھے اسے ٹھوانا ہوگا۔ اگر اس پہ ضراب کا بس چل گیا تو وہ ہماری پون سے نکل جائے گی۔ میں چاہ کر ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ گھی ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑے گا۔ وہ ہماری ملکیت ہے مگر ملک والے بھی ٹکر کے ہیں۔ اب سارے قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا ہوں گے۔ شیلا بغور ان کی بات سن رہی تھی۔ یہ کھیل بہت خطرناک تھا جس کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن چکی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ اس پر نظر رکھیں، باقی میرا کام ہے۔ اس نے جلدی سے فون کٹ کیا۔ پیچھے روشی کھڑی تھی۔ وہ یکدم سٹپٹا گئی۔ کیا ہے؟ اس کے تیور بدلے۔ وہ مجھے شادی کے لیے ڈریسز چاہیے۔ میں اور فضا آپی شاپنگ پر چلے جائیں۔ وہ اس کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کے لیے اتنا معتبر اور اہم ہو گیا تھا؟ ایک جاندار مسکراہٹ ضراب کے لبوں پر آ کے ٹھہر گئی۔ حسن اعضاء ترین سفارش ہوتی ہے۔ کالے سوٹ میں سوگوار سی شکل لیے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ نپات اللہ نازک سراپا ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ دادی اور پھپھو کی ہدایت پر وہ اس کی اجازت لینے آئی تھی۔ سرفراز ملک کی کزن کی بیٹی کی شادی نزدیک تھی۔ انہیں سب کو شرکت کرنی تھی اور وہ جانتا تھا وہ کپڑوں کی کتنی شوقین ہے۔ ڈرائیور ساتھ رہے گا تم لوگوں کے، اور جلد گھر آ جانا۔ خلاف توقع وہ جلدی مان گیا تھا اور روشی کا حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک کپ کافی بھجوا دو، اس نے بے تکلفی سے حکم دیا۔ روشی ایڑی کے بل گھومی۔ جی وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے نکلی اور گہری نظروں سے اس کی پشت تک دیکھتا رہا۔ وہ ضراب کے پل پل بدلتے رویے سے حیران اور پریشان تھی۔ گھر میں وہ اسے منہ نہ لگاتا اور کہیں باہر ہوتا تو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ کبھی اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کہہ دیتا، کبھی ذرا سی بات پر ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ شادی کا فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا، خوشی سے چہکتے چہرے۔ وہ کزنز کے جھرمٹ میں بھی سب سے نمایاں تھی۔ شی از سو بیوٹیفل۔ اس کے بابا کے کزن کے بیٹے عمیر نے بلیک شیروانی میں ملبوس ضراب ملک کے سامنے روشانی کی کھل کر تعریف کی۔ اتنی گرم اور کھلی تعریف پر اس نے شعلہ بار نظروں سے سامنے دونوں کو سٹیج پہ لے جاتی ہوئی روشی کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا عمیر کا منہ پر ایک جڑ دے جو کب سے روشانی پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آف کورس شی از مائی وائف، میری بیوی جو ہے۔ ضراب نے عمیر کے ہونٹوں سے ہنسی چھینی۔ وٹ؟ وہ اچھل گیا تھا۔ ضراب کے ہونٹوں پر فاتحانہ سے مسکراہٹ تھی۔ اگر سٹیج پہ ڈر گولڈن لہنگے میں بیٹھی پورپور سجی روشانی ملک کو یہ پتہ چل جاتا کہ دور کھڑے ضراب ملک نے اسے بیوی کے طور پر آن کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، تو وہ وہیں غش کھا جاتی۔ میوزک لگ چکا تھا، اب اس کی پرفارمنس تھی۔ چنری گانے پہ اس کی تھرک لچک، اس کے سٹیپس حال میں کھڑے کئی غیر مردوں کے دل دھڑکا رہے تھے۔ باقی سب خاندان کے تھے، اسے اس کے بچپنے سے ناچتے گاتے دیکھتے آ رہے تھے۔ منظر تو ضراب کے لیے بھی پرانا تھا مگر جذبات نئے تھے۔ اسے اتنے مردوں میں ناچتا دیکھ کر ضراب کی غیرت انگاروں پر آ گئی۔ ایسے ناچ رہی ہے جیسے کسی طوائف کی روح ہو اس کے اندر۔ فردوس پھوپھی کا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر روشی کے لیے کیا گیا تصورہ اسے آگ لگا گیا۔ اسے نہیں پتا کیا ہوا۔ وہ تیش میں میوزک بند کرتا ہوا عین روشانی کے آگے تھے۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جا ٹکی۔ پسینے میں تر دوپٹہ سائڈ سے ڈھلکا ہوا دودھیا پیشانی پر ٹکا بڑا گول ٹیکا اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اسے دم خود دیکھ رہی تھی۔ ضراب نے سختی سے اس کا بازو کھینچا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا سٹیج سے نیچے لے کر آ رہا تھا۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کے پیچھے لہنگے میں وہ اپنا نازک وجود لیے گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ کسی کی آواز تک نہ نکلی، سب جانتے تھے وہ اس کی ملکیت تھی۔ وہ اسے خالی گھر میں گھسیٹتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ روشی کے تو 14 طبق روشن ہو گئے جب ضراب نے اسے اپنے بیڈ پر لا پٹکا۔ بہت شوق ہے محفل سے جانے کا، حسن کی نمائش کا۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر گھرایا۔ اس کی سخت گرفت سے روشی کا چہرہ مارے تکلیف کے آنسو سے تر ہو رہا تھا۔
आइंदा याद रखोगी कि किसकी बीवी हो, किसकी इज्जत हो। जरा आपने इसे बेड पर तकरीबन गिराया, कमरे में कब्र जैसा अंधेरा हो गया। रोशी के हवास इसका साथ छोड़ रहे थे। वो अपनी सारी वहशत इसमें उतार रहा था। शेरवानी उतार कर दूर फेंकी गई थी, इसका टीका झूल के लटक गया। अवैज़े कानों का साथ छोड़ गई। चूड़ियां इस जालिम की सख्त गिरफ्त में चकनाचूर हो चुकी थी। रोशी के लबों पे सख्ती से हाथ रखे हुए इसकी सारी आहों सिसकियों का दम घोट चुका चुका था। घंटों बाद इसका सारा गुबार निकला। रोशी इसकी गिरफ्त से निकलकर तड़प तड़प कर रोने लगी। वो बेड पे सीधा लेट चुका था। अजीब सा सरूर था। वो मदम सा मुस्कुरा रहा था। कैसे पूर सजी थी वो शाम तक, और अब दुपट्टा कहीं था, लिबास अपनी जगह पर ना था। बाल बिखरे, चेहरे पर इसकी वहशत के निशान लिए वो चादर में बैठी सिसक रही थी। नीचे गाड़ियों के हारन सुनाई दे रहे थे। शायद सबकी वापसी हो चुकी थी। रोशाने का जी चाहा वो मर जाए। वो इसे तबाह करके किस कदर सुकून से लेटा हुआ था। सुबह सारा की परेशानी इस वक्त सवा हुई जब मुलाजम बताया कि रोशी जराब के कमरे से रात अजीब हालत में रोती हुई निकली थी। वो दिल थाम के रह गई। क्या कर बैठे हो जराब? वो नाश्ते पर मौजूद थी। मुलाजमीन से पता चला कि इसे तेज बुखार है। रात तुमने ज्यादा डांटा? दादी ने जराब से मासूमी से सवाल किया। रात के जिक्र पर वो निचला होंठ दबा गया। सारा बगौर इसका जायजा ले रही थी। दुला दुलाया सफ़ेद कुर्ते में गुलाबी आंखों और ताज़ा खुशबू की निलाहटों में इसका चेहरा अलग ही खुमारी का सबूत दे रहा था। वो चाहकर भी इसकी क्लास नहीं ले पाई। बटर ग्रीन कॉटन के सादा ढीले सूट में वो सिसक रही थी जब वो दरवाज़ा खोल के इसके पास चला आया। रोशी इतना अपनाइत भरा अंदाज था इसका। वो बिलक उठी। आपने अच्छा नहीं किया, वो शिकवा करेगी, मगर मैं ना शर्मिंदा हूँ ना ही माफ़ी मांगने आया हूँ। वो भी जराब मलिक था। फिर इसने घायल नजरों से उसे देखा। बेहिस वो बड़बड़ाई, चलो नाश्ता करो, दुआ लो, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी में ये सब होता है। मिसेस सोलो से समझाया। रोशानी की पलकों पर मनो बोझ आ गया। हया से वो लाल पड़ गई। मुझे भूख नहीं है। इसे जल्दी से मौजू बदला। मैं नाश्ता यहीं भिजवा रहा हूँ। शराफत से उठ जाओ अब, वरना जरा आपने अपना मर्दाना हरबा आजमाया कर लूंगी। भेजिए आप। वो रोती हुई उठ बैठी। गुड गर्ल। इसने आगे बढ़कर रोशी का नम गाल छुआ। वो हैरानी से जाता हुआ देख रही थी। वो अकेला नहीं था। रोशी का दिल इसके साथ साथ चला जा रहा था। वो सब इस पूरे वो सब इस पूरे प्लान के पीछे तनदही से लगे थे। सारी मालूमात हासिल कर ली गई थी। जराब की हर चीज़ से इन्फॉर्म किया जा रहा था। वह आज अपनी बनाई हुई प्लानिंग पे खुद को दाद देता हुआ मैडम तारा की तरफ जा रहा था, जिन्होंने आज इसे खास मीटिंग के लिए अपने बंगले पर मदऊ किया था। वो दोनों लास्ट पेपर देकर बाहर निकली थी। शैला ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल मुरझा गई थी। तुम्हें क्या हुआ है रोशी? वो पूछे बिना ना रह सकी। एक थकी हुई सी मुस्कुराहट लबों के रोशी के लब्बों पर आई। पता नहीं, अजीब हो गई हूँ। सब कुछ होते हुए भी खाली पंसा है। बाबा के जाने के बाद सब बदल गया है, खत्म हो गया है। वो रोने लगी। शैला ने इसे गले लगाया। जरा भाई है ना तुम्हारे साथ? इसने तसल्ली दी। जराब के नाम पर एक काटदा मुस्कुराहट रोशी के चेहरे पर आई। कहाँ है वो? एक मगरूर खुद पसंद इंसान है जिसे अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं है। एक मुझे बर्बाद करना था, सो कर दिया। वो फट पड़ी। जराब ने पिछले कई हफ्तों से इसकी कोई खबर नहीं ली थी। वो पेपर्स में उलझने के बावजूद इसकी कमी महसूस कर रही थी, जो खुद को इसकी जात में समाकर इससे लापरवाह हो गया था। अजीब सी खामोशी, फासला सा आ गया था इनके बीच। क्या पता वो बिजी हों किसी काम में। शैला ने इसे हौसला दिया। हूँ काम, ऑफिस के अलावा और क्या काम हो? सिर्फ मुझे नीचे दिखाने का शौक है, पता चल गया है ना कि मैं। वो कुछ बोलते बोलते रुकी। क्या मैं? शैला ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, वो सर हिला के रहेगी। मैं निकलती हूँ। अब रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी का प्लान करेंगे। प्लीज राब्ते में रहना मुझसे। रोशानी ने शैला का हाथ दबाया। हाँ हाँ, मैं लाहौर से आ जाऊँ, फिर मिलेंगे हम। इसने रोशी को मुस्कुराकर देखा। वो जानती थी कि वो इससे अब कभी नहीं मिलेगी। ये इनकी आखिरी मुलाकात थी। शैला ने रोशी को गले लगाया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वरना माँ के लिए इसे ज्यादा देख रही थी। ताहर निगाहें आसमानों अपने ताहत में वो मुस्तकिल टिकटिकी बांधे नीचे पोर्च में गाड़ी की साथ खड़े जराब और जाफा को बातें करता देख रही थी। कैसा शख्स, सारी खुश अखलाकियत, तवज्जो प्यार दूसरों के लिए है और अपनी शरीकी हयात के लिए सिर्फ तंज कार धतकार। वो निकाह के बाद इसे जलील मोड़ पे रखे हुए था। क्या फायदा से शोहर का नामो निहाज साहिबान का 2 कतरे लड़कर इसके गालों पर आगे। मोहब्बत नहीं करनी चाहिए किसी से भी। पता नहीं इसने क्यों कर ली इस पत्थर से जो अब तक शायद फायका को सीने से लगाया बैठा था। वो दरमियान में क्या कर रही थी? रोशानी मलिक के हिस्से में मोहब्बत कभी आई ही नहीं। यादों की बरसातों में, तारों भरी रातों में क्यों तेरे वादों वाला चांद नजर ना आए? चांदनी ना लगे, दिलकशी ना लगे।
اس لڑکی کو بحفاظت لاہور چھوڑا۔ زلفی میڈم تارا نے اپنے خاص کارندے کو حکم دی جو شائلہ کو کراچی لایا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کہاں پہنچایا جانے والا ہے، کیونکہ میڈم اپنے کام کے پیچھے کوئی ثبوت گواہ نہیں چھوڑتی۔ کاش وہ مرنے سے پہلے روشی کو بچا لے، اسے اتنی مہلت مل جائے۔ اس کے آگے سب گھوم کر رہ گیا۔ ویڈیو میں بلا شبہ وہی تھی، مگر یہ کہ اس کا لباس نہیں بھرنا تھا۔ کئی اور ویڈیوز تھی اس کی ڈانس کی، مگر ہر ویڈیو کا ماحول اور اس کا لباس مختلف تھا۔ اسے اپنا آپ شدید بازاری محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ سب ضراب کے حال لگ گیا، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا، وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کی ٹانگوں سے جان نکل کر رہ گئی۔ کسی انجانے نمبر سے موصول ہونے والی اس کی بھرنا تصاویر، نیم بھرنا ناچتی ہوئی ویڈیوز اس کی موت کے سامان کے لیے کافی تھی۔ وہ دادی کے کمرے کی طرف تھا جب اسے اندر سے روشی کی ہچکیاں سسکیاں سنائی دی۔ اس کے قدم باہر ہی جم گئے۔ میں کون ہوں دادی؟ کہاں سے لائے تھے بابا مجھے؟ میری کیا پہچان ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ ضراب بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دادی؟ وہ بری طرح بلگ رہی تھی۔ ضراب کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ روشانی شدید ڈسٹرب ہے۔ وہ تو رلانے والوں میں سے تھی اور آج اس طرح سے اسے دیکھنے سے دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ اسے اس کی شناخت بتا کر مزید درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کا اپنے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ تھا۔ اندر دادی سے دلاسے دے رہی تھی۔ وہ وہیں سے مڑ گیا۔ کل مل سکتی ہو مجھ سے؟ رات 2 بجے سے وحاج کا میسج ملا۔ وہ ششو پنج میں پڑ گئی۔ کس لیے؟ تمہارے بارے میں بہت کچھ ہے جو صرف تمہیں بتانا ہے۔ وحاج کا لہجہ بہت گہرا تھا۔ وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ ایسا کیا ہے؟ جو بھی ہے تمہارے لیے ہے، تمہارے ماضی کے متعلق ہے، جس سے تمہیں اپنا مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میرا اعتبار کرو اور آ جاؤ۔ وحاج نے اپنائیت بھرا لہجہ بنایا۔ میں ضرور آؤں گی، اس نے پل میں فیصلہ کیا۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ تارا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ شاباش جوان، آدھی پیمنٹ تمہیں ہو چکی۔ کل اس کو ہم تک پہنچا کے باقی کی رقم لے جاؤ۔ وہ اس کی تصاویر اور ویڈیو آج رات ضراب ملک تک بھی پہنچا دو۔ وہ خود اپنی عزت بچا کے اسے چھوڑ دے گا۔ کل وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے اونچا کہکا لگایا۔ وہ بہت سکون سے اپنے موبائل پر آنے والی روشانی کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ رہا تھا۔ اس چال سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست سے رابطہ کیا جو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح سے وہاں سے ملا تھا اور یہ سارا میس اپ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ اس سے پیار کرتا تھا، گو کہ اب اس کے لیے وہ صرف ایک اچھا دوست تھا۔ دل تو ضراب کے ساتھ مل کر اس سے کب کا بغاوت کر چکا تھا۔ وہ لون میں کھلنے والی کھڑکی سے جھانک رہی تھی جب اسے ضراب وہاں چیئر پر بیٹھا نظر آئے۔ زندگی کیا ہے؟ وقت کے ترکش میں کتنے بے رحم و تیر ہوتے ہیں جن سے وہ دونوں ایک ساتھ گھائل ہو رہے تھے۔ کل کیا ہوگا؟ وہ دونوں اپنے حصے کی جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کی آنکھ فجر میں کھلی تھی۔ وہ سجدے میں گر کے بے تحاشا روئی، رو کے ہلکان ہوگی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ اسے پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس وقت اسے گاڑی کھڑکی سے دیکھا۔ وہ ضراب تھا جو بہت تیزی سے کہیں نکل رہا تھا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ اسے بھی گھر سے نکلنا تھا اور اب ضراب کی غیر موجودگی میں وہ آرام سے جا سکتی تھی، مگر یہ کہاں گئے ہیں؟ وہ محسوس کر رہی تھی کہ ضراب کافی دنوں سے عجیب پرسرار سا ہو رہا ہے، مگر اس وقت اپنی یادیں، اپنے مسئلے یاد بنائے۔ اس نے جلدی سے چادر لی اور بیگ میں ضروری چیزیں اور موبائل رکھا۔ اس سے پیدل نکلنا تھا۔ وحاج اسے گھر کی بیک سائڈ سے پک کرنے والا تھا۔ حسین علوی صبح اپنے گھر پولیس کو دیکھ کر شوق تھے۔ سیور ڈریس میں ملبوس چند اہلکار وحاج کے کمرے کی تلاشی کی غرض سے بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پھر اس لڑکے نے کوئی حرکت کی ہے۔ میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے، وہ پولیس کو اطلاع کر رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہے، اسے اریسٹ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہراسمنٹ کا مواد اکٹھا کر لیں۔ آپ کا بیٹا غیر قانونی کاموں میں ملوث پایا گیا ہے اور لاہور کے بردہ فروشوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں۔ پکی خبر ہے، ہمارے پاس بہتر ہوگا پولیس کے ساتھ تعاون کرے۔ افسر نے کھڑے انہیں ننگا کیا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئے۔ پولیس اہلکار اس کا لیپ ٹاپ اور کمرے سے دیگر چیزیں لے کے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ضراب باہر ہی کھڑا ان کا منتظر تھا۔ ان کا اگلا پڑاؤ ڈیفنس تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم تو ملانی سی ہو گئی ہو۔ وحاج نے اس کی چادر پہ چوٹ کی جو اس نے پورے وجود پہ پھیلا رکھی تھی۔ مذاق مت کرو، مجھے سب کے اٹھنے سے پہلے گھر واپس پہنچنا ہے، پلیز بتاؤ جلدی، میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ وحاج، وہ رو دینے والی تھی۔ صبر رکھو ڈیئر، کہیں دور چلتے ہیں، آرام سے بات تو ہوگی۔ اس نے سیٹی بجائے۔ روشی کو اس کے انداز اچھے نہیں لگے۔ نہیں، یہیں گاڑی میں بات کرو، میں خود گھر چلی جاؤں گی، پھر اس سے زیادہ دور نہیں۔ وہ لوگ آبادی سے دور تھے، انجان جگہ تھی۔ روشی کو خوف محسوس ہوا، کہیں میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اس وحاج کو موقع پر ہی ختم کر دینا
وہ ہمارے لیے آگے چل کر خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کا باپ تو ویسے بھی اس کے کرتوتوں سے تنگ ہے۔ میڈم تارا نے فون پر اپنے بندے کو حکم دیا جو وحاج کے تعاقب میں تھا۔ پلان کے مطابق نے روشی کو گاڑی سے کڈنیپ کرنا تھا اور وحاج کو وہیں ختم کر دینا تھا۔ میں ذرا واش روم سے آئی زلفی جانو، شیلا نے ادا سے زلفی کو چھوا، جلدی کرنا ٹرین آنے والی ہے، بس ٹائم نہیں زیادہ۔ اچھا بابا۔ وہ موبائل اپنی شرٹ میں چھپا کے قریب بنے واش رومز کی طرف گئی۔ سے ہر حال میں روشی سے رابطہ کرنا تھا۔ وحاج گاڑی میں واپس آئے تو روشانی موجود نہیں تھی، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ سیدھا ہوا مگر یکدم کوئی گرم سی لوہے کی چیز اس کے جسم کے آر پار ہو گئی۔ وہ کرا کر رہ گیا۔ وہ لوگ اس کے سر پر موجود تھے، اسے گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ گاڑی میں لڑکی نہیں ہے، ایک نے چلا کر کہا۔ کہاں؟ اسی کے ساتھ تو تھی۔ وہ سب سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ دور سے پولیس کا سائرن سنائی دے رہا تھا۔ گاڑیاں قریب پہنچ گئی تھی۔ فرار ناممکن تھا، مقابلے میں سب مارے گئے تھے۔ وحاج کو بھی ان کے ساتھ ملوث قرار دے دیا گیا تھا۔ ذراب پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا جو وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ پولیس نے فوراً علاقے کی ناکہ بندی کروائی۔ زلفی نے اسے مار کر اسٹیشن کے پاس کے علاقے میں ڈال دیا۔ روز کتنی ہی لڑکیاں درندگی کا نشانہ بننے کے بعد کچرے کے ڈھیر پر ڈال دی جاتی تھی، شیلا بھی صحیح۔ پولیس نے میڈم تارا اور اس کے پورے گینگ کو حراست میں لے رکھا تھا مگر روشانی ان کے پاس نہیں تھی، اس کی تلاش جاری تھی۔ حسین علوی کو بیٹے کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ ان کا بیٹا لڑکیاں سپلائی کرنے میں ملوث تھا۔ یہ خبر تمام بزنس سڑکوں میں پھیل چکی تھی۔ لوگ تعزیت کی جگہ طعنہ زنی کرنے ان کے گھر پر موجود تھے۔ آ جاؤ گے تقدیر کے زد پر جو کسی دن ہو جائے گا معلوم، خدا ہے کہ نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو ذراب، روشانی کی حفاظت کرو گے، اس پہ آنچ بھی نہیں آنے دو گے۔ وہ شفاف ہے، معصوم ہے، اس کے ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرفراز آہستہ آواز میں اس سے مخاطب تھے۔ جی بابا، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ یکدم اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ شدید تھکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کمرے میں ملا جلا سا اندھیرا تھا۔ وہ دادی اور پھپھو کو تسلی دے کر اپنے روم میں آیا تھا اور سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ وہ 2 راتوں سے مستقل جاگ رہا تھا۔ پولیس خفیہ طور پر روشانی کی تلاش کر رہی تھی۔ میڈیا اور اخبارات سے اس خبر کو دور رکھا جا رہا تھا۔ ذراب اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کر رہا تھا۔ حسین علوی کو بھی زیر حراست رکھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ سارے معاملے سے لاعلم تھے۔ شیلا کی لاش برآمد ہو چکی تھی مگر روشی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ بوجھ دل کے ساتھ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ لون کی پیلی روشنی سبز پر پڑ رہی تھی۔ اس سے وہ بچی کھیلتی ہوئی نظر آ رہی تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ ایک تھکن بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ نہیں تھی تو ہر جگہ اب وہی تھی۔ ذرا ملک ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ کہاں ہوگی؟ اس کی بیوی، اس کی عزت، اس کی محبت۔ اسے یہ اعتراف کرنے میں چند لمحے لگے تھے کہ اسے روشی پر ترس نہیں آیا تھا۔ اسے روشانی ملک سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس سے برت چکا تھا، اس کا لمس پا چکا تھا، اس کی شکوہ کرن نظروں کا عادی ہو چکا تھا۔ تیری جو خوشبو نہ جاگے، دل کہیں بھی نہ لگے، تیرے بن یہ زندگی نہ لگے۔ کوئی کھو جائے تو اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن کوئی خود ہی کھو جائے تو اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ ڈھونڈے تجھے میرے من سانورے۔ رات کی تاریکی چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پلنگ پر لیٹی پنکھے کو تک رہی تھی۔ وہ دونوں بزرگ میاں بیوی سو چکے تھے جن کے گھر وہ 2 دن سے پناہ لی ہوئی تھی۔ آگے کی کچھ خبر نہیں تھی اور جو پیچھے تھا وہ بھیانک تھا۔ جس در سے اسے سرفراز ملک نکال لائے تھے، شیلا کی کال نے اسے وہاں جانے سے بچا لیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وحاج گاڑی سے واش روم کی گز سے اترا تھا اور وہ اس کی گاڑی سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اس کے کئی گھنٹے ادھر ادھر کی باتوں میں برباد کر چکا تھا اور روشانی کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط کر بیٹھی ہے۔ وہ گھر واپس جانا چاہتی تھی جب اسے رکشے میں شیلا کی کال موصول ہوئی۔ وہ شدید جلدی میں تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو۔ شیلا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے روشانی، غور سے سنو۔ میں ایک کال گرل ہوں۔ مجھے میڈم تارا نے تمہارے لیے کراچی بھیجا تھا جو میری ماں بن کے تم سے بنگلے پر ملی تھی۔ تم ایک طوائف زادی کی اولاد ہو روشانی جو ان کے کوٹھے سے بھاگ نکلی تھی۔ ہم سب نے تمہیں گھیرا، یہ لوگ بہت سالوں سے تمہارے پیچھے ہیں۔ وحاج بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ تم اس کی باتوں میں مت آنا، اس سے مت ملنا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہیں اس دلدل سے بچانا چاہتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے کہہ رکھی تھی، کوئی شاید اس کے پیچھے تھا۔ روشی کے سر پر کوئی آسمان ٹوٹا تھا۔ تم ایک طوائف زادی ہو، تم میرا خون نہیں ہو روشانی۔ سرفراز کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، یہ تھی میری حقیقت، یہ ہے میری اصل پہچان۔ وہ یکٹک رستے کو دیکھ رہی تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ شدید صدمہ تھا۔ باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والا بے نیاز سا بیزار ہوا۔ بس یہیں اتار دو۔ اس نے انجان علاقے میں رکشہ رکوا لی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر سے دور تھی۔ یہ خیال آتی اس کا حلق نمکین ہوا۔ وہ رکشے والے کو پیسے دے کر بے مقصد علاقے کی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ اس کا
تھا ہی کون جس کے پاس وہ جاتی۔ ضراب کو حقیقت معلوم تھی یا نہیں وہ بے خبر تھی، مگر وہ ضراب کے قابل نہیں تھی۔ کیا فائقہ جیسی شریف خاندان خون والی لڑکی، کہاں وہ بے نام و نشان حیثیت؟ اسے رونا تھا بہت سارا، وہ نڈال محسوس کر رہی تھی جب ایک شفیق ہاتھ اسے اپنے سر پر محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹی، کہاں جانا ہے؟ وہ نہایت ہی مہربان بزرگ تھے جن کے ماتھے پر سجدے کا نشان واضح تھا۔ وہ اس علاقے سے ناواقف تھی۔ کیا کہتی؟ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ شدت سے رو دی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے جہاں ان کی بیوی موجود تھی۔ انہوں نے اسے عزت سے ٹھہرایا، کھانا پانی دیا۔ وہ فی الحال انہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ہمدرد سے میاں بیوی تھے، ان کے بال بچے شادی شدہ تھے، وہ اپنے گھروں میں تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب باہر سے کچھ آوازیں سے سنائی دی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ کتنی ذلت اٹھائی ابھی باقی تھی۔ وہ منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، سیاہ شلوار قمیض میں بڑی ہوئی شیو، تھکن زدہ لال آنکھوں کے ساتھ، وہ ضراب ملک نہیں تھا۔ اس نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس کی تلاش میں تھا اور آج جا کے وہ ملی تھی۔ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں رستے میں خبر ہوئی کہ یہ رستہ کوئی اور ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بچوں کے انداز میں رو پڑی، جیسے کسی کو تیز دھوپ میں چلتے چلتے چھاؤں میسر آ جائے، جیسے بہت حبس کے بعد کھل کے بارش ہو جائے، جیسے لو کے بعد تازہ کورے مٹکے کا پانی مل جائے۔ اتنی کم عمری میں وہ اتنی ریاضت کاٹ گئی تھی۔ ضراب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ روئے، مگر وہ مرد تھا، ضبط کر گیا، اسے رونے دیا۔ وہ روتے روتے اس کی باہوں میں آئی تھی۔ ضراب نے مکمل بھینچا، جیسے تحفظ کا احساس دلا رہا ہو۔ مجھے بچا لے ضراب، وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے روشانے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے سب رستے صاف کر دیے ہیں میں نے، تم آزاد ہو ہر بوجھ سے، ہر ذلت سے۔ اسے روتی ہوئی روشی کو تسکین پہنچائی۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، تبھی تمہاری حفاظت میں لگا ہوا تھا۔ تم اب محفوظ ہو میری جان۔ ضراب نے استقامت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ سکون سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی، وہ اکیلی نہیں تھی۔ ضراب کا ہاتھ تھام کر وہ بنا دیکھے بھی ہر رستے سے گزر سکتی تھی۔ ضراب ان دونوں میاں بیوی کا شکر ادا کر کے پولیس کی ہدایت میں اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ سارے اشارے کھل گئے تھے، ہر رکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ آج ضراب ملک اور روشانے کا ولیمہ تھا۔ بہت بڑے ہوٹل میں ڈنر دیا گیا تھا۔ سارے چہرے ان کے ملن سے خوش تھے۔ ضراب گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ روشانے ٹی پنک لمبی میکسی میں جلوے بکھیر رہی تھی۔ وہ گل سی لڑکی کو تھامے سب مہمانوں سے مل رہا تھا۔ دادی اور سارا پھپھو نے دونوں کی بلائیں لیں۔ وہ جس وقت کمرے میں آئے، روشی پنک نائٹی پہنے سونے کی تیاری میں لگی تھی۔ کس خوشی میں اتنی جلدی سویا جا رہا ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ روشی کو گھورنے لگا۔ میری مرضی، وہ اٹھلائی، یاد نہیں ہے میری زوجیت میں آپ اپنی مرضی سے صرف سانس لے سکتی ہیں۔ ضراب نے اسے کھینچ کر خود پر گرایا۔ اس کی بھاری بازو روشنی کی نازک کمر کے گرد تھا۔ آپ کا بس چلے تو سانس بھی نہیں لینے دیں۔ وہ منہ پھلائے کہنے لگی، بہت سے بدلے اتارنے ہیں تم پر، تیار ہو جاؤ۔ ضراب نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی۔ وہ مچل کر رہ گئی۔ کمرے میں ان کی پیار بھری سرگوشیاں گونج اٹھیں۔ تو کیسا لگا یہ ناول؟ اچھا تھا، ایک چھوٹا ناول تھا، ایک کمپلیٹ سٹوری تھی، ریونج تھا شاید اس میں۔ تو امید کرتی ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔